السلام علیکم نوبلیشیس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج ہم نے اندیکھا خواب کی قسط نمبر 18 ریڈ آؤٹ کرنی ہے، تو چلیں لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 18، اندیکھا خواب السمن وحی۔ بابا اسے ٹھوکر لگی تھی اور اس کے لبوں نے بے ساختہ اپنے بابا کو پکارا تھا۔ راستے میں پڑا پتھر اس کے پاؤں پر لگا تھا اور اس کے لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی تھی، جبکہ یہ تکلیف اس کی روح پر لگے زخم سے بہت کم تھی۔ وہ ضبط سے آنکھیں زور سے بند کر گئی، جس میں سے کسی لڑی کی طرح آنسو بہہ کر اس کے گال بھگو گئے۔ اطراف میں ہر جانب خاموشی تھی۔ وہ اس وقت شہر کی طرف جاتے میرے روڈ پر موجود تھی، جہاں سے وقفے وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف پر جھاڑیاں اور کھائیاں تھیں، جس کے درمیان میں پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر وہ تنہا لڑکی سڑک پر موجود تھی اور اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ آج جو نقصان اس کا ہوا تھا، اس نے اسے اب ہر طرح کے نقصان سے بے غرض بے پرواہ کر دیا تھا۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ دل کا عالم یوں تھا جیسے کسی بھی وقت مزید دھڑکنے سے انکار کر دے۔ اسے مسلسل اپنا دل ایک شدید درد میں مبتلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سردی سے اس کے اعصاب شل سے ہونے لگے۔ وہ مسلسل ذہنی دباؤ، ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت یادوں کے طوفان سے آئے ہوئے تھے۔ اس کی سکت رفتہ رفتہ جواب دینے لگی تھی۔ آنسو وقفے وقفے سے اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ آج اس پر قیامت آئی تھی اور اس کی ذات کو تباہ و برباد کر گئی تھی۔ اس سے اس کے جینے کا مقصد چھین کر لے گئی تھی۔ اسے اللہ کے اس فیصلے پر اس سے شکوہ ہوا تھا۔ وہ اللہ کے اس فیصلے سے قطعی راضی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی زبان سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ خاموش تھی، لبوں پر کفل سے پڑ گئے تھے، جبکہ ذہن میں یادوں کی جکڑ بڑی رفتار سے چلتے اسے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے خفگی بھری نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں بالکل اس کے اندر کی طرح خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے غم اور اپنی ذہنی اذیت سے تھک کر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کی تھی، شاید کبھی نہ کھولنے کے لیے۔ اسی لمحے سڑک پر ایک تیز رفتار ٹرک کے آنے کی آواز آئی تھی، جو کہ اسے درمیان میں کھڑا دیکھ کر ہارن پہ ہارن بجانے لگا۔ وہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جبکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہری ہو۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی، جس پر اس نے آنکھیں اور سختی سے بند کر لی تھی۔ وہ شاید اب جینا نہیں چاہتی تھی، تب بھی اسے اپنے بہت قریب آتا محسوس کر کے، اس کی چندھیا دینے والی روشنی اپنی بند آنکھوں پر محسوس کر کے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس تکلیف و اذیت سے اسے یوں ہی رہائی مل جاتی۔ ٹرک اپنی پوری رفتار سے اس کی جانب آ رہا تھا، جو کہ راستے میں کھڑی تھی، اور ٹرک ڈرائیور کی سپیڈ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے راستے سے اڑاتے ہوئے گزر جائے گا۔ اسے اپنے قریب آتے محسوس کرتے ہوئے اسرا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی پیشانی خود بخود پسینے سے بھیگ گئی۔ ٹرک ڈرائیور لگاتار ہارن بجاتے ہوئے تیزی سے قریب آ رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے فوری جمی کھڑی تھی۔ صرف کچھ سیکنڈوں کا ہی فرق تھا جب کسی نے اس سے بازو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ ٹرک تیزی سے اس جگہ سے گزر گیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اسرا کا دل یکدم تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے بازو کسی کی سخت گرفت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح اس کے بھاری کندھے سے آ کر ٹکرائی تھی۔ اس کی پیشانی سے درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ کسی کے بہت قریب کھڑی تھی اور اس شخص کے کلون کی یہ خوشبو کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور بے تاثر نگاہیں اپنے قریب موجود شخص پر اٹھائیں۔ اس کی آنسو سے تر بھیگی ہوئی پلکیں اس شخص پر اٹھی تھیں اور اس کی سنجیدہ سی شکوہ کرنا نگاہوں سے جا ٹکرائی تھیں۔ اسرا نے اپنی نم بادامی آنکھوں سے اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی بیگانگی، خالی پن بہت عجیب سا تھا، جو کہ سامنے والے کے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے چہرے کو یکٹک خالی خالی نگاہوں سے دیکھی گئی، یوں جیسے اسے جانتی نہ ہو۔ اس کی سرخ بے تاثر آنکھوں میں موجود درد کو سامنے والے نے لب بھینچتے اپنے سپاٹ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کا یہ انداز اس کی ذہنی لاتعلقی کی عکاسی کرتا تھا۔ سڑک کے ایک طرف وہ اس کے بالکل قریب کھڑی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھی گئی سرد ہوا نے جیسے اس کے دماغ کو مفلوج سا کر دیا تھا۔ اس کی ٹانگوں نے مزید اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اپنی بوجھل ہوتی پلکوں کو بند کرتی ہوئے دم سی ہوتی اس کے بازو میں ہی جھول گئی۔ اس نے ضبط سے اس کی یہ حالت دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھے تھے، جو کہ یقیناً تھپڑ کے نشان تھے، جیسے وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اس کا پھٹا ہوا ہونٹ دیکھا تھا، جس کے کنارے پر خون جمع تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کے پوٹے دیکھے تھے، جیسے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کمزور سی لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کیا اس دنیا کو آگ لگا دے، اس پر ہاتھ اڑانے والے کا ہاتھ دھڑ سے الگ کر دے۔ اسے اس کی حالت دیکھ کر نہ صرف اس پر بلکہ اس کے گھر والوں پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، جس پر فی الحال وہ بہت ضبط کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسرا کے ہاتھ پاؤں یوں تھے جیسے بے جان ہوں، برف کی مانند ہوں، سرد۔ اتنی سردی میں وہ اتنے گھنٹوں سے بغیر کسی شال یا جرسی کے سڑکوں پر خوار ہوتی رہی تھی۔ ہلکا سا جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے لمب پیچھے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے احتیاط سے لٹاتے ہوئے اس نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی گھر کی جانب تھا۔ اس کی پیشانی پر نہ صرف غصے سے لکیریں جمع تھیں، بلکہ وہ اس کی حالت دیکھ کر اس کے لیے متفکر بھی تھا۔ اس کی تکلیف، اسی اذیت سے تو وہ اسے بچانا چاہتا تھا، ورنہ اسے ہر کسی کی نظروں سے بچا کر اس کے گھر والوں سے ملوانا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ رمشا کی موت کے اگلے دن ہی اسرا پر اس کی موت کے الزام لگنے کے بعد اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، جس سے ساحر باخبر تھا، مگر وہ چاہ کر بھی یہ بات اسرا کو نہیں بتا پایا تھا۔ شاید اسے اس کے ٹوٹ جانے کا خوف تھا، شاید وہ اندر ہی اندر اسے اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، شاید وہ اسے بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آج شام میں کی گئی اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے اس پر اتنا
غصہ آیا کہ وہ ضبط کے باوجود بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اسے کچھ کہہ دیتا، اور کہتا بھی کیسے۔ اس کی باروب شخصیت اور مرتبہ سامنے والے کو گڑبڑا دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت کم لوگ ہی بات کر پاتے تھے، جن میں اسرا عالم سر فہرست تھی۔ اس کے انداز میں حکم دینا شامل تھا۔ اس نے ہمیشہ لوگوں پر، ان کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ اسے اپنی مرضی کرنے کی، اپنی بات منوانے کی، اپنا حکم سنانے کی عادت تھی، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں ہر بار اس لڑکی کو چھوٹ دیتا آیا تھا۔ مگر آج جب اس نے اس کے کردار پر بات کی تو ساحر نے خود کو بمشکل ہی کنٹرول میں رکھا تھا، ورنہ دل تو کیا کہ اس کا دماغ ایسے درست کرے کہ اسے اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہو جائے۔ اس نے از حد غصے میں گارڈ کو اسرا کو وہاں سے لے جانے کا کہہ تو دیا، جبکہ اس کے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ہی اس 27 سالہ مرد نے زندگی میں پہلی بار کسی کے خود سے دور جانے پر اپنے آپ کو بے چین محسوس کیا۔ اسے لگا کہ وہ اس کی کوئی بہت قیمتی چیز بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہو۔ اس کا غصہ کبھی اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، جبکہ آج معاملہ شاید دل کا تھا، جس پر اس نے پہلی بار اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کیا تھا۔ اس نے گارڈ کو آدھے راستے میں واپس اسرا کے گھر کے باہر اس پر نظر رکھنے کا حکم دیا تھا، جس کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی گاڑی ان کے گھر سے بہت دور چھوڑ کر اس کے گھر کے قریب ہی موجود رہا تھا۔ تایا جان کے اسرا کو گھر سے باہر نکالنے سے لے کر اسرا کے وہاں سے جانے تک وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، جبکہ غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ساحر کو بھی اطلاع دے رہا تھا، جس پر وہ خود کو روک نہیں پایا تھا اور یہاں اسے لینے پہنچ گیا۔ مگر اسرا کو یوں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ اسے اس پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ وہ خودکشی کرنے والی تھی، اپنی زندگی کو ختم کرنے والی تھی۔ وہ کیسے حرام موت کو گلے لگا سکتی تھی؟ اسے کئی لمحے اس حقیقت پر یقین نہ آیا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے بعد جب اس کی نظروں نے اس کی بکھری ہوئی حالت، اس کی تکلیف سے سرخ آنکھیں دیکھی، اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا، اسے خود سے ہی بے پرواہ دیکھا، تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اسے اسرا پر جتنا بھی غصہ تھا، وہ سب اس کی حالت دیکھتے جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے انداز میں جو اس کے لیے بچی تھی، وہ صرف اور صرف اس کی فکر تھی، اس کی پرواہ تھی۔ اس نے ضبط سے ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کرتے ہوئے ایک نظر مرر سے بیک سیٹ پر بے ہوش پڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو کہ ارد گرد سے بے خبر تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ کب سے بادلوں کی اوٹ پر چھپا چاند سامنے آیا تھا اور انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ چاند کے گرد 2 ستارے، جن میں فاصلہ دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا، اپنی پوری روشنی سے چمکتے آسمان پر ایک خوبصورت سا منظر پیش کر رہے تھے۔ صبر کرنا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، جس کا دور دور تک کوئی گمان نہ ہو، اس پر اعتبار کرنا، اسے قبول کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے۔ وقت کا تو کام ہی گزر جانا ہوتا ہے، چاہے کسی کے لیے یہ وقت اچھا ثابت ہو یا کسی کے لیے برا، چاہے کسی کے لیے یہ کتنا ہی مشکل تکلیف دہ ہو، پر گزر جاتا ہے۔ ایک خلا سا ہماری زندگیوں میں چھوڑ کر وقت خاموشی سے سرک جاتا ہے۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا تھا، گر جو کبھی یہ ٹھہرنے لگتا تو جینا بہت مشکل ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا زخم بھرنے لگتا ہے، تکلیفوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پر کسی کا اپنے دکھ، کسی اپنے کی کمی تو ہر پر محسوس ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم آگے تو بڑھ جاتے ہیں، پر کچھ چیزوں کی کمی، ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی زندگی میں بھی طوفان آیا تھا، جس کا اس نے دور دور تک تصور نہیں کیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، تڑپی تھی، مگر وہ یہاں بے بس تھی۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مگر کب تک؟ اس دن اس کے دل کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے، یہ جان کر کہ اس کا باپ اس کی وجہ سے مرا تھا، اور اسرا عالم کو لگا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی ہے، جس نے اپنے باپ کی بے پناہ محبت کے بدلے اسے ذلت بھری موت دی تھی۔ یہ احساس جرم اسے دن بہ دن اپنے اندر جکڑے جا رہا تھا۔ وہ تنہائی ملتے ہی پاگلوں کی طرح رونے لگتی، اور سب کے سامنے اس کے لبوں پر ایسے قفل پڑتے جیسے وہ کسی کو جانتی نہ ہو۔ کسی کے بار بار مخاطب کرنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ جیسے خود سے نہیں، پوری دنیا سے قطع تعلق کر چکی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ اندر ہی اندر شدید ذہنی اذیت کا اس قدر شکار تھی کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کا خود کو اس تکلیف دہ زندگی سے نجات دلا چکی ہوتی، جس میں یہ احساس ہی اس کے لیے جان لیوا تھا کہ اس کے بابا اس کی وجہ سے اس دنیا سے گئے تھے۔ اسے کسی پر سکون میسر نہیں تھا، بس ایک چپ سی اسے لگ گئی تھی۔ وہ نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، نہ کسی کی بات کرتی تھی۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، وہ شاید خود کو سزا دے رہی تھی، تبھی اندر کے اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ اس بات کو 15 دن ہو چکے تھے اور اس کا بخار اترنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ذات سے تو یوں بے پرواہ تھی جیسے خود کو تکلیف پہنچا کر خود سے انتقام لے رہی ہو۔ رافع اسرا کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس لڑکی کو واپس زندگی کی طرف لا سکے، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ خود کو مارنے کا پکا ارادہ کیے بیٹھی ہے۔ اسے ساحر نے اس دن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسے کس حالت میں وہاں سے لے کر آیا تھا۔ رافع جانتا تھا کہ وہ اپنے بابا سے کس قدر اٹیچ ہے، اس لیے اس حقیقت کو پہلے سے جانتے ہوئے کبھی اس کی اپنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے بتا سکے، جبکہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جب اسے اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس بری طرح سے ٹوٹے گی کہ اسے واپس زندگی کی طرف لانا مشکل ہوگا۔ اس کا معمول سا بن گیا تھا کہ وہ دن میں ایک چکر یہاں ضرور لگاتا تھا اور اسرا سے بات کرنے کی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، جو کہ اسے جواب میں بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تسلی، کوئی دلاسا اس پر کام نہیں کرتا تھا۔ رافع کو اس کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔
اس کا بس چلتا تو وہ اسرا کے لیے اس کے بابا کو کہیں سے لے آتا، مگر وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں تھے، یہاں وہ بے بس تھا۔ رمیسا بیگم اور حاشر خود اسرا کی اصلاح تعلقی دیکھ کر پریشان تھے۔ ہر وقت اسرا کو تنگ کرنے والا حاشر بھی اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے متفکر تھا، جبکہ اسے وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو وہ ایسی ہو گئی تھی۔ رمیسا بیگم بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی، وہ اسے اپنی نگرانی میں کھانا کھلاتی تھیں اور میڈیسن دیتی تھیں، جبکہ اسرا کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ یہ صرف بخار کی وجہ سے نہیں تھا، کچھ تو ایسا تھا جسے وہ نہیں جانتی تھیں، اور رافع کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اب انہیں شک ہونے لگا کہ اسرا کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی۔ اس رات ساحر جب اسرا کو گھر لایا تو رمیسا بیگم اور حاشر سو چکے تھے۔ وہ اسے رات 3 بجے کے قریب گھر لایا تھا۔ انیکسی سے ملازمہ کو بلوا کر اس نے اسرا کے کمرے میں ہی اس کے پاس ٹھہرنے کو کہا اور اس کا خیال رکھنے کی تائید کرتا وہ کمرے سے باہر چلے گیا۔ راستے میں آتے ہوئے وہ اسے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، جس نے اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس وقت شدید سٹریس میں ہے، جس کی وجہ سے اسے جتنی جلدی ہوش نہیں آئے گا۔ اس کا بی پی بری طرح لو تھا، اسے ڈرپ لگی تھی جس میں ڈاکٹر نے سکون آور دوائیں شامل کرکے اسے سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ گھنٹے ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا، جبکہ وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ذہنی سکون مہیا کرنے کی ایک خاص تلقین کی تھی، ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ سائے نے لمحے پیچھے اس کی حالت دیکھی تھی، وہ تکلیف میں تھی، مگر جانے کی اس کا دل اس کی حالت پر اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، جسے وہ مشکل اپنی سنجیدہ تاثرات میں چھپائے ہوئے تھا۔ رمیسا بیگم کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسرا رافع کے ساتھ باہر گئی تھی، جہاں اس کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر ہسپتال میں بھی ایڈمٹ رہی تھی۔ اسے معمول سے چوٹیں لگی تھی، بس وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ رافع اس کے ساتھ ہی تھا جب اسے گھر لایا۔ رافع کو رات ہی وہ کال کر کے ساری کہانی سمجھا چکا تھا۔ یہ سب سچویشن اس نے لمحوں میں کریٹ کی تھی، جس پر رمیسا بیگم کے ساتھ حاشر بھی مطمئن ہو گیا تھا، مگر اسرا کو کوئی خاص چوٹ نہیں لگی تھی جس پر انہوں نے شکر ادا کیا تھا۔ خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی اور اب اسے بخار ہو گیا تھا۔ ساحر شارپ مائنڈڈ تھا، اپنی بات پر سامنے والے کو یقین دلانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ ان دونوں کو مختصر سی کہانی سناتا مطمئن کر چکا تھا۔ میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بالکل سچ جاننا ہے، اپنے ابو کی جھوٹی قسم کھائی تھی نا؟ حازم نے ضبط سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو شوقی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شرم کر لے حازم، تیری غیرت کہاں جا سوئی ہے؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تو کیسے منہ بھر بھر کر اس بدنام زمانہ لڑکی کا نام لے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تو اپنی ماں پہ شک کر رہا ہے؟ کیڑے پڑے گے اس منحوس کو جو پھر سے تیرا دماغ خراب کر گئی ہے۔ تائی جان نے دانت کھٹکھٹاتے ہوئے اسرا کو کوستے ہوئے کہا۔ جس دن سے وہ یہاں سے گئی تھیں حازم کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، اس کی زبان پر پھر سے اس لڑکی کا ذکر عام ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے علیشا نے کئی بار روتے ہوئے تایا جان سے شکایت کی تھی، گھر پر خوب لڑائی بھی ہوئی تھی، مگر حازم پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس دن اس کی ماں نے جھوٹ بولا تھا، اسرا سراسر بے قصور تھی۔ میں نہیں مانتا اسے اپنی بیوی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر اس کی شادی کروائی ہے، آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے، آپ کا ذرا دل بھی نہیں لرزا اس معصوم کے کردار پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ حازم نے غصے سے تیز چلاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس دن اسے جھوٹ بولا تھا اور ان کی باتوں میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اسے لگا اس نے جلد بازی میں سراسر گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، اسے اپنی محبت پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ خبردار اگر اس لڑکی کا موازنہ تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا، اور ایک بات میری اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس لڑکے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ علیشا تمہاری بیوی اور وہ ہمیشہ ہی رہے گی۔ تائی جان نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سے علیشا کی شکوہ کرنا نگاہیں برداشت نہیں ہوتی تھی، جبکہ ان کی اپنی اولاد نے تو جیسے انہیں ذلیل کروانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حازم انہیں ندا کے نام پر یوں تڑپتا دیکھ زیر لب طنزیہ مسکرایا تھا۔ بہت غلط کیا ہے آپ نے امی، میں اسرا کو ڈھونڈوں گا، اسے واپس یہاں لے کر آؤں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کیسے اسے یہاں سے نکالتا ہے۔ افسوس سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہتا وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا، زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ تائی جان اپنا سر تھامتے ہوئے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھیں۔ یہ لڑکا ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اور اسرا کی آمد نے اس گھر کا سارا نظام ہی دھرم بھرم کر دیا تھا۔ سدرا تائی اپنی بیٹی کے رونے پر ان سے 2 دفعہ لڑ چکی تھی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے وہ مسلسل اسرا کو کوس رہی تھی۔ تھینک یو پھوپھو، آپ نے اسرا کا بہت خیال رکھا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، رافع نے متشکر سے لہجے میں رمیسا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ نرمی سے مسکرائی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، وہ میرے لیے بالکل زیمل جیسی ہے، رمیسا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ حاشر بھی ان کے قریب بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، لاؤنج میں وہ تینوں بیٹھے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رافع کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، پچھلے 2 دن سے اسرا کا بخار ذرا کم ہوا تھا، وہ بولتی تو اب بھی نہیں تھی، مگر مختصر سا جواب دینے لگی تھی۔ شاید تیزی سے گزرتا یہ وقت اس کے لیے مرہم ثابت ہو رہا تھا۔ رافع سے واپس زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ بہت خوش ہوا۔ وہ اب بھی اسرا سے ملنے آیا تھا، جس پر ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہے۔ وہ اسے ملنے کا ارادہ ترک کرتا رمیسا بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ رافع، تمہاری کزن بولتی تو پہلے بھی کم ہی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی ڈسٹرب لگ رہی ہے، کیا کچھ ہوا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ حاشر نے اپنے ذہن میں گردش کرتے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز متجسس تھا۔ رمیسا بیگم نے بھی اسرا کو ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب محسوس کیا تھا، وہ تو جیسے ہنسنا بھول گئی تھیں، اس لیے حاشر کے پوچھنے پر وہ بھی رافع کی جانب دیکھنے لگی، جس نے ایک پل کو گھبرا کر پہلو بدلا تھا۔
نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اسرا کے گھر میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے جس کی اس نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرے، مگر آپ کو تو پتہ ہے یہ لڑکیاں خواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی مدر نے تو مجھے خاص تلقین کی تھی کہ میں اس کے گھر میں چلتے مسئلوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کہیں اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، مگر آپ تو جانتی ہیں نا وہ میری چلتی زبان پھسل جاتی ہے، جس سے اسے پتہ چل گیا۔ اس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر خوف سے اس نے بخار چڑھا لیا اور اب اپنے گھر کے مسئلوں کی وجہ سے ٹینشن لے رہی ہے۔ رافع نے وہ مشکل بات بتاتے ہوئے کہا۔ حاشر نے اس کے تفصیلی جواب پر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا بیٹا، مجھے بھی اس کی فکر ہو رہی تھی۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ اتنا پریشان نہیں ہوتے، ویسے اگر اس کی فیملی کو ہماری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ضرور بتانا۔ رومیسا بیگم نے دل ہی دل میں پرسکون ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، شیور پھوپھو، میں نکلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ رافع نے اپنی چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے عجلت میں کہا، اسے 7 بجے سے پہلے ایک جگہ پہنچنا تھا، ورنہ ساحر اس کی جان نکال لیتا۔ رومیسا بیگم نے اسے رات کے کھانے پر رکنے کے لیے خوب کہا تھا، مگر اس کے کام کا سن کر انہوں نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ یہ آج گھر پر بھائی کے سسرال والے بھی آئے تھے، خیریت تھی؟ حاشر نے LED آن کرتے ہوئے سرسری سی ایک نگاہ رومیسا بیگم پر ڈالتے ہوئے پوچھا، جو کہ ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے برتن اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں خیریت سے آئے تھے، وہ شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں ڈیٹ فکس کر دینی چاہیے، زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ویسے بھی منگنی کو 5 ماہ ہونے والے ہیں۔ رومیسا بیگم نے اسے اپنے ارادے سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا، سوچ لیں ایک بار، میرا مطلب ہے بھائی ہیرا کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے، آپ نے دیکھا نہیں ان پر تو منگنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور ہیرا بہت مختلف ہے، اس کے اور بھائی کے نیچر میں بہت فرق ہے۔ حاشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسے ہیرا منگنی سے پہلے جیسے کم گوسی لگی تھی وہ ویسی نہیں تھی، منگنی کے بعد اس کا یوں بے دھڑک یہاں آنا جانا، اور دوسرا ہیرا کے مزاج سے بھی وہ بخوبی واقف تھا، اسے اب ہیرا اپنے بھائی کے لیے بس ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ کیوں؟ اب ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے حاشر؟ خبردار جو ساحر کے سامنے ایسی کوئی بھی بات کی تو شادی کے بعد سب بھی بدل جاتے ہیں، تم دیکھنا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے، آ جانے دو ساحر کو، کرتی ہوں بات میں۔ رومیسا بیگم نے اسے خوفی سے دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہا، جس پر وہ شانے اچکاتا LED پر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ رومیسا بیگم سے بحث کرنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے اس نے خاموشی سادھ لی۔ اب جو کرنا تھا وہ ساحر کو ہی کرنا تھا، اور یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اتنا سیدھا ہرگز نہیں ہے کہ اس کا اگر دل راضی نہ ہو تو اس سے کوئی شادی پر فورس نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تھکا دینے والا دن گزر گیا تھا، رات کی گہری سیاہی ہر سو آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، اس کا آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ وہ لیٹ نائٹ ہی گھر لوٹا تھا، فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے اسٹڈی میں اپنا نامکمل کام کو پورا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو وہ اپنے سامنے کھلی فائل کو بند کرتا ہوا اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا۔ اپنے ہاتھ سے رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر کمرے کی قطاور دیوار گیر کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ وہ اپنی نظریں واپس پھیر لیتا جب کسی پر نظر پڑتے ہی وہ ایک پل کو ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کا اپنے رسٹ واچ اتارتا ہاتھ وہیں تھما تھا، وہ رات کے اس پیر اتنی ٹھنڈ میں لان میں اکیلی بیٹھی تھی، اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا، اس کی اس جانب پوچھ تھی، وہ بیمار تھی، سرد ہوائی اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھی، ساحر نے اسے یوں خود سے لاتعلق بنے بیٹھے دیکھ ایک تھکی ہوئی سی سانس کھینچی تھی، یہ لڑکی اپنی جان کی خود ہی دشمن بنی بیٹھی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی، وہ اس دن کے بعد سے اس کے سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ وہ اس سے بے خبر ہرگز نہیں تھا۔ اس کے دل کو بس ایک سکون تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، اس کے گھر میں، اور یہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اسے بغیر پل کے جبکہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا اور لان کا رخ کیا۔ اب اس کی اس پر نظر پڑ چکی تھی اور اسے نظر انداز کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ داخلی دروازہ کھلتے ہی ایک سرد ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا لان میں داخل ہوا، جہاں وہ خاموشی سے اپنا چاند سا چہرہ اٹھائے اوپر آسمان کو بڑی فراغت سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکے سے اسکن رنگ کے جوڑے میں ملبوس بے نیازی سے کاندھوں کے دونوں طرف شال لپیٹے وہ خود سے لاتعلق سی لڑکی اپنی جان لیوا حسن سے بے نیاز تھی۔ چاند کی روشنی اس کے گلابی چہرے کو چھوتی ہوئی اسے مزید نمایاں کر رہی تھی، اس کے گھنگریالے لمبے بال ڈھیلی سی چٹیاں میں مقید تھے، جس میں سے لاتعداد سیاہ گھنگریالی لٹیں اس کے چہرے کے طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی بادامی آنکھوں میں دنیا جہان کی اداسی تھی، یوں لگتا تھا کہ آسمان میں کچھ کھو گیا ہے، جسے ڈھونڈنے میں وہ اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں کے کانچ میں ایک انوکھی سی کشش تھی، دوسروں کو اپنی جانب کھینچنے والی کشش، جیسے وہ اس ماہتاب کو یوں اپنی ذات میں مگن دیکھ ایک پل کو اس کے حسن میں الجھا تھا۔ کئی لمحے وہ اپنی جگہ پر منجمد سا اسے دیکھتا رہا، اسے دیکھ کر بے ساختہ اس بات پر یقین ہوتا تھا کہ اللہ نے اسے حسن کی بے شمار دولت سے نوازا ہے۔ کچھ تو تھا اس اسرار عالم میں جو وہ جیسے سنجیدہ سے انسان کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکی تھی، وہ اس کے دل کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی ہم مزاج تو نہیں تھی، مگر وہ اسے پھر بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ شاید اس کا دل اس کی خودداری پر آیا تھا، اس کے باکردار باحیا ہونے پر آیا تھا، شاید وہ اس کے معیار کے پیمانوں پر پورا اتری تھی۔ اسرا عالم عام لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا، وہ اسے واپس حال کی دنیا میں کھینچ لایا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا قدم قدم چلتا ہوا اس کے جانب بڑھا تھا۔ اسرا بینچ پر بیٹھی تھی اور وہ اسی بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں کا عکس بہت مکمل سا لگنے لگا تھا، اس کے یوں اس کے پاس آ کر بیٹھنے جانے پر جیسے کسی کی ادھوری تصویر مکمل ہو گئی ہو۔ چاند اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ اس شاندار شخص کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔
انہیں یوں ہی بیٹھے جانے کتنے لمحے سر کے تھے، مگر دونوں طرف خاموشی ہنوز قائم تھی۔ کچھ دیر بعد سائے نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کا نیم رخ اس کی جانب تھا، جانے وہ اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ سچ میں وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر پائی تھی۔ اس نے ہلکا سا گلا کھنکارتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ سائے نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے کانوں میں رس گھولتی مگر اسپاٹ سی آواز اپنے پہلو سے سنتے ہوئے اسرا نے چہرہ موڑ کر صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر سے واپس وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ بدقسمتی سے اب تک زندہ ہوں۔ اس کے بات کے جواب میں اسرا کی دگنی سنجیدگی بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے جواب پر سائر کی پیشانی پر ناگواری کی 2 لکیریں قائم ہوئی تھیں۔ وہ ہنوز آسمان کی جانب متوجہ تھی، جبکہ اس کی بات کا اس نے باقاعدہ جواب دیا تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ ابھی سے تھک گئی زندگی کے امتحانوں سے؟ تم تو خود کو بہت بہادر کہتی تھی، تمہارے نزدیک تم ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے ناگوار گزرا تھا اس کا اپنی زندگی سے یوں مایوس ہونا، جس پر ہونا چاہتے ہوئے بھی تلخی سے بولا تھا۔ انداز اسرا عالم کو اس کی باتیں یاد کروانے والا تھا۔ اسرا کو لگا جیسے اس نے اسے تانا مارا ہو۔ اس نے ایک پل کو ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ جب آپ کے جینے کی وجہ ہی ختم ہو جائے تو پھر لڑائی کیسی؟ کون سا میدان؟ کہاں کی ہمت؟ کیسی جیت کی چاہ؟ جب ہمت بڑھانے والے ہی ساتھ چھوڑ جائیں تو حوصلے خود بخود پست ہونے لگتے ہیں۔ اداس سے لہجے میں کہتی وہ اسے اپنی عمر سے بڑی لگی، یوں جیسے اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکان ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، یا شاید ایک پل کو اس کا لہجہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے اندر موجود درد کی عکاسی کرتے تھے۔ ہماری ہمت بڑھانے والے کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہم مشکل حالات سے گھبرا کر خود کو اس لڑائی سے باہر نکال لیں اور دوبارہ پھر سے جینے کی وجہ ڈھونڈنا مشکل تو نہیں؟ اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسی کے لہجے میں گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھ پر ایک احسان کریں گے؟ اسرا نے اپنا رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے براہ راست اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے پوچھا۔ سائر نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ جس اسرا عالم کو تو وہ جانتا تھا تو وہ اس کے احسان لینے سے کتراتی تھی؟ وہ تو اس کی مدد کو احسان کا نام دے کر ہمیشہ اسے بچتی آئی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ بول نہ سکا، جبکہ اس کی سوالیہ نظریں اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ اب مجھے ریسٹ کر لیں، میں کورٹ میں سب کے سامنے قبول کر لوں گی کہ میں نے ہی رمشا کا مرڈر کیا ہے۔ شاید یہ سزائے موت ہی مجھے اس تکلیف دہ پچھتاوے سے نجات دلا دے۔ اسرا نے جس بے رحمی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، سائر نے اتنی ہی حیرانی سے اس ظالم لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے ذہن میں جانے کون سی پرانگدہ سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ بے موت مرنا چاہتی ہو؟ کہاں گئی تمہاری وہ انصاف لینے کی باتیں؟ کہاں گئی تمہاری وہ عزت نفس جس میں تم مجھ سے فیور لینا گوارا نہیں کرتی تھی؟ صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہوتے ہوئے بھی تم برائی کو روکنے کی بجائے، اپنے اوپر لگے اس الزام کو غلط ثابت کرنے کی بجائے بزدلوں کی طرح پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کی خواہش کر رہی ہو۔ سائر نے ذرا غصے سے کہا۔ اس کا دل تو گیا سے جھنجھوڑ کر رکھ دے، جسے بولتے ہوئے اپنے لفظوں کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے سارے خواب ٹوٹ چکے ہیں، بالکل میری امیدوں، میرے انتظار کی طرح۔ مجھے اب کوئی چاہ نہیں۔ اسرا نے لم بھیجتے ہوئے اپنے لبوں کو ضبط سے سختی سے پیوست کرتے ہوئے کہا، جبکہ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں اور دل کے عالم میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے ہارے ہوئے درد بھرے لہجے کی تکلیف دوسری جانب اسے بھی محسوس برابر ہوئی تھی۔ اسرا کی بادامی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسوں کا منظر بہت توجہ کن تھا۔ وہ اپنی نگاہیں چرا گیا۔ مایوسی گناہ ہے، کئی لمحوں بعد وہ سمجھانے والے انداز میں نرمی سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ ہمدردانہ تھا۔ ایک انسان کب تک صبر کر سکتا ہے؟ میں انسان ہوں، کب تک خود کو دلاسی دوں گی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک دن میری زندگی کی یہ تاریکی بھی ختم ہو جائے گی اور اجالے کی پرسکون صبح مجھے بھی نصیب ہوگی۔ کب تک؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیوں مجھے ہی اس زندگی کے باغ دور سے باہر نکال دیا گیا؟ میں یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے برداشت بھی کر رہی تھی، کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرتی، لیکن میرے بابا اسی مختصر سی بات کے جواب میں وہ بولی نہیں تھی، ابھی تکلیفوں سے بتاتے ہوئے گویا اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر احتجاج کر رہی تھی، جبکہ اس دوران آنسو اس کی آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، جیسے وہ یک ٹک سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنا حال دل کہہ رہی تھی۔ سائر کو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا، شاید وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی اپنے سب سے ناپسندیدہ شخص سے انجانے میں ہی اپنی اذیتیں بانٹنے لگی تھی۔ اسرا اپنے بابا کے ذکر پر ایک پل کو ضبط سے رکی تھی۔ اس کی آواز رن سی گئی تھی، اس کے گلے میں آنسوں کا پھنسا تھا، اسے بولنے میں تکلیف ہوئی۔ کئی لمحے وہ اپنے لرزتے ہوئے لبوں کو پیوست کرتے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی سعی میں ہلکان ہوتی رہی، جبکہ یہ بہت تکلیف دہ اور مشکل امر تھا۔ میرے بابا میری وجہ سے تم نہ مرتے، وہ میری وجہ سے اس دنیا سے گئے۔ میری ماما میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں مجرم ہوں، میں نے مارا ہے بابا کو۔ اسرا کی ہچکی سی بند گئی تھی، وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی اور چہرہ موڑتی ہوئی اپنے زاروں دار آنسو بہتے آنسوں کو آنکھوں سے صاف کرنے لگے، جبکہ اس دوران وہ باقاعدہ کپا رہی تھی۔ اس کے اندر یہ سب اتنے دنوں سے جمع تھا اور یہ باتیں، اپنی ماں کی شکوہ کناں نگاہیں، ان کا غصہ اسرا کو اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ اس کی سانس تنگ کر رہا تھا۔ اسے اپنے خاندان والوں کی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کی ماں تو کم از کم اسے سمجھتی۔ لان میں ایک دم اتنی خاموشی چھا گئی کہ اسرا کی بے آواز رونے اور اس کی آنسوں سے تر سانس لینے کی مدھم سی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ اسے اس اذیت سے گزرتے دیکھ اس کا دل یکدم کلفت سے بھر گیا تھا۔ ایک انجانی سی بے چینی نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا۔ کاش
وقت پر اس کا اختیار ہوتا تو وہ ماضی میں جا کر اس لڑکی کو سچویشن سے نکال دیتا۔ اشرا عالم کا دامن خوشیوں سے بھر دیتا۔ یہ لڑکی سے خود سے متنفر، اس کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہوئے بھی اتنی بری نہیں لگتی تھی جتنی اس وقت جو روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کوئی الفاظ اس کے زخم پر مرہم نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ اس کا زخم ابھی تازہ تھا۔ کسی اپنے کے بچھڑ جانے کی اذیت سے وہ واقف تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کو کھویا تھا۔ وہ تو مرد ہو کر خود کو بمشکل اپنی فیملی کے لیے سنبھال پایا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی یہ کمزور لڑکی اسے دگنی تکلیف سے گزر رہی تھی، جس کے پاس کسی اپنے کا کاندھا بھی نہیں تھا، جس کے پاس کسی کا اپنا بھی سہارا نہیں تھا۔ اس نے ضبط سے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اسے یوں ہی اپنے آنسوں سے لڑتے دیکھ وہ جانے کہ اس کمزور لمحے کی گرفت میں آتے ہوئے اس کے بینچ پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگا، جب یکدم اس کے ذہن میں اسرا کے کچھ پیچھے کہے ہوئے الفاظ گونجے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں چھوٹی بچی ہوں؟ آپ کی بدنیتی کو نہیں پہچانتی؟ آپ کا یوں بہانے بہانے سے مجھے ٹچ کرنا، مجھ پر اپنا روب جمانا میں سب سمجھتی ہوں؟ آپ میری بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں؟ میرا بس چلے تو آپ کی ان ارادوں پر آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں۔ اس کے الفاظ نے بر وقت کانوں میں سرگوشی کی تھی اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اشرا کو اس کی جانب نہیں روکتا، وہ دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا مقصد صرف اسے تسلی دینا تھا، جبکہ ماضی میں کہے گئے اس کے اپنے کردار پر جملے اسے اس مہربانی سے روک گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، جبکہ چہرے کے تاثرات خود بخود سنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ وہ اس کی باتیں بھلا تو نہیں تھا، بس یہ صحیح وقت نہیں تھا اسے اس کے کہے لفظوں کا احساس دلانے کے لیے، اس لیے وہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں خاموش تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے دل میں واقعی اللہ سے محبت موجود ہے تو ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کبھی کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم اس وقت جہاں ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور تمہاری بہتری ہوگی، جس کا اندازہ تمہیں صحیح وقت آنے پر ہوگا۔ جس طرح ہر رات کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح ایک دن تم بھی اس بوجھ سے آزاد ہوگی۔ سب کی آنکھوں پر بندھی بدگمانی کی پٹی اتر جائے گی اور تم اندھیرے کے بعد اجالے کی پرسکون صبح دیکھو گی۔ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں، بغیر اسے دیکھے مطمئن سے لہجے میں کہا، جانے اس کے لفظوں میں کیسی تاثیر تھی جو وہ اپنی آنسوں بھری آنکھیں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھے گی۔ اس کے الفاظ میں سکون سا تھا جو کہ اس کے تڑپتے ہوئے دل کو شانت کر گیا تھا۔ اشرا کو لگا اس کی باتوں نے اس کے گرد کوئی حصار کھینچ دیا ہو جس میں سے نکلنا آسان نہیں تھا، اور وہ اس لمحے شاید نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں چلتی سوچیں ایک پل کو تھم سی گئی تھیں۔ وہ بے چینی سے پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اسے اس وقت کسی غمگسار کی ضرورت تھی جو ایک دفعہ اسے بتاتا کہ اس نے نہیں مارا اپنے پاپا کو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ نہ سوچے ان منفی سوچوں کو، اور ساحر اس لمحے اس کے لیے کسی ہمدرد سے کم ثابت نہ ہوا۔ لان میں سردی بڑھنے لگی تھی۔ ساحر نے کوئی جیکٹ وغیرہ نہیں پہنی تھی۔ دوسری جانب وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے لیے اسرا کی فکر تھی، جس کی طبیعت 2 دن پہلے ہی سنبھلی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ ہلکا سا رخ موڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے گلابی رخساروں پر آنسوؤں کے نشان تھے اور وہ بے یقینی اور بے تاثر سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر ساحر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور اسی لمحے اس کی تھوڑی میں پڑتا خم نمودار ہوا تھا، جس سے اس کی مسکراہٹ مزید حسین ہو جاتی تھی۔ سردی بڑھ رہی ہے، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، وہ ہولے سے اس کے پہلو سے اٹھتا ہوا نرمی سے بولا تھا، تو جیسے اسرا کا بھی ستا ٹوٹا ہو۔ وہ اس کے یوں ایک دم اٹھنے پر ہوش میں آتی شرمندگی سے پہلو بدل کر رہ گئی اور ایک نظر اپنے اطراف پر لان میں دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کو یہاں اس کے ساتھ یوں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک دم ہی اپنی بے وقوفی پر وہ گھبرا کر رہ گئی اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی عجلت میں وہ قدم آگے بڑھانے لگی، جب اپنے سوئے ہوئے قدموں سے چلنے کی تگ و دو کرتی وہ لڑکھڑا کر گرتی اگر وہ اسے فوراً نہ تھامتا۔ اسرا نے گھبرائی ہوئی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی روئی روئی سرخ سی بادامی آنکھوں کا سحر جان لیوا تھا۔ لان میں لگی لائٹس سے اس کے چہرے کو منور کر دیا تھا۔ اس کا سرد نازک سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں قید تھا۔ اسرا نے اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ بمشکل اپنے سوئے ہوئے پیروں پر وزن ڈالتی وہ مزید یہاں رک کے چھوٹے چھوٹے قدم احتیاط سے اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اہانت کے مارے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ بغیر پیچھے پلٹے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے یوں حواس باختہ ہوتے دیکھ وہ زیر لب مبہم سا مسکرایا تھا۔ اشرا عالم کو اپنے لیے ہمسفر چننا یقیناً اس کا بہترین فیصلہ تھا۔ وہ تھوڑی ٹیڑھی تھی، ضدی تھی، غصے کی تیز تھی، جذباتی تھی، مگر اسے قبول تھی۔ اس کے اندر جانے کے بعد وہ کچھ لمحے یوں ہی لان میں موجود رہا تھا اور پھر خود بھی سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچن کی کھڑکی سے یہ سارے مناظر ملاحظہ فرماتی رومیسا بیگم کی گرفت ہاتھ میں تھامے پانی کے جگ میں مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسرا ایسی لڑکی ہوگی۔ وہ تو اسے بہت معصوم اور سیدھی سمجھتی تھی، جبکہ اسے رات کے اس وقت ساحر کے ساتھ دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ وجہ تھی ساحر کی شادی سے انکار کرنے کی۔ وہ رافع کی کزن میں انٹرسٹڈ تھا، مگر کب سے؟ اسے تو ابھی ان کے گھر آئے 1 مہینہ ہوا تھا اور اس نے اتنی جلدی ساحر کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ رومیسا بیگم کا دماغ سن سا ہو رہا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ صبح سے ہی ساحر سے اس بابت پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بمشکل میں ذہن سے اس منظر کو جھٹکتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ رومیسا بیگم جن کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی تھی اور کمرے میں پانی کا خالی جگ دیکھتے ہوئے کچن میں اسے بھرنے آئی تھی، پانی کا جگ بھرنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں جانے لگی، جب ان کی نظر کچن کی کھڑکی سے لان میں نظر آتے ایک ناقابل یقین مناظر پر پڑی۔ کچن کی کھڑکی بند تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی آوازیں نہ سن سکی۔
مگر انہیں ایک ساتھ وہ دیکھ چکی تھی۔ کون جانتا تھا کہ ان کی یہاں موجودگی اسرار عالم کے حق میں آنے والے وقت میں آزمائشوں میں اضافہ کرنے والی ہے۔ ڈائننگ ہال میں صبح کے وقت ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ اپنی اپنی پلیٹ پر چکے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جس کے ساتھ ساتھ سائمہ بیگم عاطف سے ہلکی پھلکی روٹین کی باتیں کر رہی تھی۔ زیمل مصروف سے انداز میں کچن سے باہر نکلی تھی اور عاطف کے سامنے چیز آملیٹ کی پلیٹ رکھی، ساتھ ہی ساتھ 2 ٹوسٹ اس کی پلیٹ میں رکھے، جو کہ کپ سے بیٹھا خالی کافی پی رہا تھا۔ زیمل کے یوں مصروف سے انداز میں اپنی پلیٹ میں ناشتہ رکھنے پر سائمہ بیگم کی کسی بات کا جواب دیتے عاطف نے پوری توجہ سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ میرون کلر کے ڈریس میں موجود سادگی میں بھی جچ رہی تھی۔ سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ناراضگی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی ہنوز قائم تھی۔ عاطف کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے بغیر کوئی نوٹس لیے وہ اس کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی اور ٹیبل سے خالی گلاس اٹھاتے ہوئے اس کا ارادہ اپنے لیے گلاس میں جوس نکالنے کا تھا، جو کہ فریحہ کے پاس پڑا تھا، اور زیمل کو جوس کی طرف دیکھتا دیکھ وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ مبادل زیمل اسے جوس پاس کرنے کا نہ کہہ دے۔ اسے یوں نگاہیں بدلتا دیکھ زیمل اپنی چیئر سے اٹھنے لگی تھی جب عاطف نے فریحہ کو آواز دیتے ہوئے جوس پاس کرنے کا کہا تھا، جس پر فریحہ نے معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے جوس کا جگ اس کے پاس کیا۔ عاطف نے اس سے کانچ کی خوبصورت سے ڈیزائن کا جگ تھامتے ہوئے زیمل کے گلاس میں جوس ڈالا تھا، جس پر زیمل نے ایک سنجیدگی بھری نگاہ اس کے وجیح چہرے پر ڈالی تھی اور گلاس اٹھا کر خاموشی سے جوس پینے لگی۔ عاطف اس کا بنایا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ حنان عادت کے مطابق اس وقت سو رہا تھا۔ ان میں خاموشی کی دیوار اب بھی قائم تھی، جبکہ وہ دونوں شاید اب بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ سائمہ بیگم سمیت بینش بھابی اور فریحہ نے ناگوار نظروں سے زیمل کو دیکھا تھا اور دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ عاطف میرے اکاؤنٹ میں آج یہاں سے پیسے ٹرانسفر کروا دینا، آج جیولر سے میٹنگ ہے تو پیمنٹ بھی ایڈوانس کرنی ہوگی، سائمہ بیگم نے عاطف کو دیکھتے ہوئے یاد دلوانے والے انداز میں کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ فریحہ کے سسرال والوں کے لیے گفٹس کی شاپنگ تم نے کرنی ہے، مگر تم تو شوہر کے جاتے ہی اپنے کمرے میں قید ہو جاتی ہو۔ نہیں ارادہ تو صاف بتا دو، میری بیٹی کی خوشی میں کوئی بدمزگی میں برداشت نہیں کروں گی، سائمہ بیگم نے زیمل کو دیکھتے ہوئے درشت سے لہجے میں بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ ان سے وہ سکون سے بیٹھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عاطف نے اپنی ماں کے یوں طنز کرنے پر سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ زیمل ان کے لہجے میں اپنے لیے تلخی کو محسوس کرتی ایک پل کو سٹپٹائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں اس کے ساتھ یوں تلخ ہو جاتی تھی۔ کل حنان کو فیور ہو گیا تھا، بس اسی وجہ سے نہیں گئی، آج چلی جاؤں گی، زیمل نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے ذمہ لگایا ہوا کام نہیں کرنا تو صاف منع کر دو، یہ اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے خام خواہ میرے بچے کو کیوں بیمار کر رہی ہو؟ اچھا بھلا تھا وہ کل، اور تم نے اپنی کام چوری سے بچنے کے لیے اسے بخار چڑھا دیا، سائمہ بیگم نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر خفگی سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی آنٹی، حنان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، زیمل نے انہیں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، پھر بھی جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سائمہ بیگم نے اس کی بات پر سر جھٹکا تھا۔ زیمل جھوٹ نہیں بول رہی، حنان بیمار تھا تو کیا پورے گھر میں اس بات کا اعلان کر کے اسے میڈیسن دی جاتی؟ عاطف نے اسپاٹ نظروں سے پھر پورے سنجیدگی بھرے لہجے میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خام خواہ اپنی بیوی کی حمایت مت کیا کرو عاطف، میں بڑی ہوں، اس گھر کی اچھی طرح جانتی ہوں کون سچ بولتا ہے کون کام سے بچنے کے لیے جھوٹ۔ سائمہ بیگم نے عاطف کی بیوی کو حمایت کرتے میں بولتے دیکھ ناراضگی سے کہا۔ اسی بات پر تو افسوس ہے مجھے کہ آپ وہی دیکھتی ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ عاطف نے خفگی بھری نگاہ بینش بھابی پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بینش بھابی اس کے یوں خود کو دیکھنے پر تلملا کر رہ گئی، جبکہ سائمہ بیگم بھی لب بھینچے اسے دیکھنے لگی۔ ڈائننگ ہال میں جیسے خاموشی سی چھا گئی۔ زیمل کو لگا ان سب کی کھا جانے والی نگاہیں جیسے اسی پر ٹکی ہوں۔ وہ اپنا سر جھکا گئی، جبکہ اپنے لیے عاطف کے بولنے پر وہ اندر ہی اندر اس کی مشکور تھی۔ وہ اسے اپنی ماں کے سامنے سپورٹ کر رہا تھا، پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ زیمل کا دل اس کے لمحے تشکر سے بھرنے لگا۔ حنان جب اٹھے تو اس کی موت سے بات کروانا، اور اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہیں بھی جانے کی، اس کے پاس رہنا، وہ ناشتے کی آخری بائٹ لیتے ہوئے پرسکون سے لہجے میں بولا تھا۔ بظاہر تو وہ مخاطب زیمل سے تھا، جبکہ شاید سناؤ وہ وہاں موجود باقی سب کو رہا تھا۔ زیمل نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے ہولے ہولے میں سر اس بات میں ہلا دیا۔ گھر میں اگر زیادہ کام ہو گئے ہیں تو 2-4 ملازم اور رکھ لیں، میرے پیسے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری بیوی کو جھوٹا کہنا آپ کو زیب نہیں دیتا، اس پر میرے بیٹے کی ذمہ داری ہے جو کہ اس کے لیے کافی ہے۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اپنی ماں سے مخاطب تھا، جو کہ اس کی باتوں پر ضبط کر کے رہ گئی۔ انہوں نے خار کھاتی نظروں سے زیمل کو دیکھا تھا، جو کہ بقول ان کی میسنی بنے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد عاطف چیئر کی پشت سے اپنا کوٹ اور ٹیبل سے موبائل اٹھاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زیمل نے ایک متشکر سی نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی، کتنا سکون تھا اس کی موجودگی میں۔ تو کیا وہ سچ میں بدل گیا تھا؟ کیا وہ اس لڑکی سے تعلق کو توڑ چکا تھا؟ کیا اسے واقعی اس کی پرواہ تھی؟ زیمل کو اپنا دل اس کے حق میں گواہی دیتا ہوا سنا ہی دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپا گئی، وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ حنان کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی، جبکہ باقی سب اس کی بے نیازی کو نوٹ کرتے ضبط کر کے رہ گئے۔ پہلی بار ان کے سامنے بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ان سب کے سامنے سے ہوتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ حنان کو کل دوپہر سے فیور تھا، اس کا ارادہ اب اسے اٹھا کر ناشتہ کروا کے میڈیسن دینے کا تھا۔ وہ خود کو اپنے بیٹے کے کاموں میں مصروف کر چکی تھی، اسے جیسے اب ان کے رویوں کی اتنی خاص پرواہ نہیں رہی تھی۔
اور یہ سب عاطف کی سپورٹ کی وجہ سے تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی رمیسہ بیگم حاشر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی نظر آئیں۔ وہ انہیں سلام کرتا ہوا ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ رمیسہ بیگم نے ہولے سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ کچھ خاموش سی تھیں جسے سائن نے بخوبی محسوس کیا۔ حاشر بھی عام دنوں کی نسبت آج خاموش دکھتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ پولیس اسٹیشن سے لوٹا تھا۔ یونیفارم چینج کر کے وہ بھی فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا جب ملازمہ نے اسے رمیسہ بیگم کا پیغام دیا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ 10 منٹ بعد ہی ان کے کمرے میں حاضر ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی جنت بی بی بھاپ اٹھتا کافی کا مگ ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے چھوٹی ٹرے پیش کی جس پر اس نے شکریہ کہتے ہوئے ٹرے سے کافی کا مگ اٹھا لیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج اتنی خاموش کیوں ہیں؟ سائر نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے سے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسا گزرا آج کا دن؟ رمیسہ بیگم نے رسمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ سائر کو جانے کیوں ان کی مسکراہٹ اپنے لیے مخلص نہ لگی۔ بزی ایک سرسی سانس خارج کرتے ہوئے وہ صوفے کے بیک سے ٹیک لگائے ہوئے ریلیکس ہوتے ہوئے بولا۔ رمیسہ بیگم نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس جمعے ہم لوگ تمہارے سسرال جا رہے ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے۔ اتنے مہینے ہو گئے منگنی کو، میرے خیال میں اب مزید دیر کرنا بہتر نہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ رمیسہ بیگم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات شروع کی جبکہ حاشر کے منہ میں تو آج جیسے زبان ہی نہ تھی۔ شاید اسے سائر کا جواب پتہ تھا۔ کافی کا سپ لیتے سائر کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس ذکر پر پریشانی پر خود بخود ہی دو بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ لم بھیجتا ہوا اپنے تاثرات بمشکل درست کرتا کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رمیسہ بیگم کی جانب پوری طرح متوجہ ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پرسوں سر کے ساتھ میٹنگ ہے میری، میں ان سے معذرت کر لوں گا اور اس منگنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ سائر نے جیسے سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، شائستہ تھا، معاملہ فہم تھا۔ تم جانتے بھی کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے انکار کی وجہ جاننا چاہوں گی۔ رمیسہ بیگم نے لم بھیج کر اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے اندر اندیشے درست ہوتے لگے۔ میں کسی اور سے شادی میں انٹرسٹڈ ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ وہ کچھ توقف کے بعد پرسکون سے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس نے محبت اور پسند جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اس نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس بارے میں بات کرنے کا یہی صحیح وقت تھا۔ اس کے منہ سے کسی لڑکی کا ذکر سن کر حاشر کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سائر ہیرا کو پسند نہیں کرتا مگر وہ اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور میں بھی انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو سائر؟ میری پسند کو رد کر رہے ہو؟ آج تک تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی اور اس کل کی آئی لڑکی کے پیچھے لگ کر تم اپنی ماں کو انکار کر رہے ہو؟ رمیسہ بیگم نے بے یقینی سے سائر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ انہیں اس لمحے اسرا سے نفرت سی محسوس ہوئی جسے وہ بہت معصوم سمجھتی تھی اور اس نے ہی ان کے سب سے فرمانبردار بیٹے کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا جس نے آج تک ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ حاشر نے رمیسہ بیگم کی باتوں پر ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کی ماں کون سی لڑکی کا ذکر کر رہی ہے۔ سائر رمیسہ بیگم کی باتوں پر ایک جھٹکے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ اس کے انداز میں اضطراب لمحوں میں پیدا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سائر نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی باتوں کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ حاشر رافع کو فون کرو، اسے کہو کہ ابھی اسی وقت لے جائے اپنی کزن کو یہاں سے۔ میں نہیں رکھ سکتی اس لڑکے کو یہاں جو میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے ہی بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے، میرے بیٹے کو میرے فیصلوں کے خلاف کرے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر معصوم شکل کی نظر آنے والی یہ لڑکی اندر سے اتنی تیز نکلے گی۔ رمیسہ بیگم نے شدت غصے میں دھیرے ضبط سے کہا۔ ان کی آواز اونچی تھی۔ وہ ابھی مزید بولتی جب سائر کی سنجیدگی بھری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اسرا یہاں سے اب کہیں نہیں جائے گی، وہ اب ہمیشہ یہیں اسی گھر میں رہے گی۔ کسی کے کردار پر الزام لگانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں۔ وہ اس بارے میں قطعی لا علم ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اسے ان سب میں مت گھسیٹیں۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ مجھ سے کہیں۔ سائر نے جیسے انہیں مزید اسرا کے کردار پر بات کرنے سے روکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس لڑکی کے کردار کا گواہ خود تھا۔ اسے یہ بات بالکل گوارا نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اسرا عالم جیسی باحیا لڑکی کے کردار کے بارے میں کچھ کہتا۔ حاشر تو ہونق بنا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو دور دور تک نہیں سوچا تھا کہ سائر کو اسرا میں دلچسپی ہوگی۔ اس نے کبھی ان دونوں کو اکٹھے نہیں دیکھا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بحث کر رہے ہو، مجھ سے میرے فیصلے سے انکار کر رہے ہو؟ میری پسند ہیرا ہے اور وہ اس گھر کی بہو بنے گی۔ میں کل ہی اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کروں گی۔ رمیسہ بیگم نے ضدی سے لہجے میں کہا۔ ان سے جو بات برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ اسرا کی وجہ سے سائر نے زندگی میں پہلی بار انہیں انکار کیا تھا۔ اس رات اسرا کو سائر کے ساتھ دیکھ کر اس کا کردار ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا اور وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنائے جو آدھی آدھی راتوں کسی نامحرم سے تنہائی میں ملتی ہو۔ کسی کی ذات میں نقص نکالنا میری عادت نہیں۔ آپ کی خواہش کی خاطر میں نے یہ منگنی کی تھی جبکہ اس دوران میں نے ایک بار بھی اس سے تعلق سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ لڑکی صرف آپ کی پسند ہے جس کے ساتھ میں زندگی گزار بھی لیتا اگر میرا دل کسی اور کی خواہش نہ کرتا۔ جب میرا دل ہی مطمئن نہیں تو پھر میں کیوں کسی کو خود سے جوڑ کر اس کی زندگی برباد کروں؟ کچھ فیصلے صحیح وقت پر کرنے سے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی کسی بھاری نقصان سے بچایا جا سکتا ہے اور یہی فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ اس تعلق کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ سائر کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کل تک تو اسرا رمیسہ بیگم کو بہت عزیز تھی، پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اسے اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم اب آ کر اس شادی سے انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے اسرا تمہارے لیے بالکل پسند نہیں، اس لیے اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو اور ہیرا کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہاری خاموش زندگی میں رنگ بھر دے گی۔ تم ایک دفعہ اپنی ماں کی بات مان کر اسے موقع تو دو۔ رمیسہ بیگم
بیگم نے اس کی بات کی سختی سے نفی کرتے ہوئے آخر پر اسے اپنی بات منانا چاہا۔ حاشر کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ آخر کس روح کو بدل رہا ہے۔ ان کی پوری بات ساحر نے بہت تحمل سے سنی تھی۔ وہ کوئی جذباتی انسان نہیں تھا، وہ سمجھدار اور ذہین تھا جو کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ نمیسا بیگم کی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان کے پاس جاتے ہوئے ہولے سے ان کے قریب ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس نے نمیسا بیگم کے دونوں ہاتھ نرمی میں تھامے تھے۔ اس کا انداز بہت باادب تھا۔ آپ کے سارے فیصلے چار آنکھوں پر، آپ کے حکم کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے محبت سے زیادہ آپ کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے آج تک آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آپ جانتی ہیں کہ میری ساری خواہشیں بابا پوری کرتے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد میری ساری خواہشیں ان کے ساتھ ہی دم توڑ گئیں۔ اسرا عالم کو میری پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لیں۔ میں آپ سے ضد نہیں لگا رہا اور نہ ہی ایسا کچھ سوچ سکتا ہوں، صرف التجا کر رہا ہوں کہ اسے میری خاطر میری خواہش سمجھ کر قبول کریں۔ اس کے بعد سے میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ نرم سی سنجیدگی بھرے میٹھے لہجے میں ان کے ہاتھ تھامے وہ بولا تھا۔ اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے نمیسا بیگم کی آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہوئی تھیں، جبکہ ساحر کی سنہری آنکھوں میں انہیں اسرا کا عکس واضح نظر آیا تھا۔ تو کیا وہ اتنی محبت کرنے لگا تھا اس لڑکی سے کہ اس کی خاطر اپنی ماں سے اسے قبول کرنے کی التجا کر رہا تھا؟ ہاں، وہ جانتی تھی کہ اس نے آج تک ان سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ وہ ان سے زیادہ اپنے باپ سے اٹیچ تھا اور اسرار صاحب کے جانے کے بعد وہ ایک سنجیدگی کے خول میں قید ہوتا چلے گیا تھا۔ اس کی شخصیت بہت بدل گئی تھی۔ اس نے اسرار صاحب کی جگہ سنبھالتے ہوئے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ نمیسا بیگم کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے ہاتھوں پر ہمیشہ کی طرح نرمی سے بوسہ لیتا ہوا ان پر ایک التجائی نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے اسرا سے محبت تھی یا کچھ اور۔ وہ جو اس کے لیے آج اپنی ماں سے التجا کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں اس کے لیے جو بھی جذبہ تھا وہ بہت شدید تھا، جس میں اسے صرف اپنا دیکھنا تھا، صرف اپنا بنانا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچیے گا ماں صاحب، بھائی نے آپ سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے، کسی چیز کی خواہش کی ہے، کوشش کیجیے گا کہ انہیں خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا، ورنہ ہم سب کے ساتھ بابا کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا حاشر ان کے کندھے کو ہلکا سا سلا کر جیسے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ ایک سنجیدگی بھری نگاہ ان پر ڈال کر خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نمیسا بیگم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، جس میں ایک طرف ان کے بیٹے کی خواہش تھی تو دوسری جانب ان کی اپنی پسند۔ ہر رات آسمان پر تاروں میں تجھے ڈھونڈتے ہیں، تیرے لوٹ آنے کے خیال سے ہم دروازہ کھلا رکھتے ہیں، تیرے چاہنے والوں سے گھنٹوں تیرا تذکرہ کرتے ہیں، تیرے بارے میں بولتے، تیرے بارے میں ہی سنتے ہیں۔ رب کائنات واقف ہے میرے دل کے ہر درد سے، اس سزائے جدائی میں ہم گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں۔ میرا قیمتی ہیرا کھو گیا ہے زمانے کی بھیڑ میں، تیرے مل جانے کی ہم ہر روز رب سے دعا کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی جھٹ گئی تھی، صبح کی روشن کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ جانے رات کی کس پہر بارش ہوئی تھی جو ہر جگہ نمی سی تھی، سڑکیں بارش کی وجہ سے گیلی بھیگی ہوئی تھیں، درختوں پر لگے پتوں پر بھی بارش کے ننھے ننھے ٹھہرے ہوئے قطرے تھے جن پر طلوع ہوتے سورج نے اپنی کرنیں بکھیری تھیں۔ پورے عالم میں صبح کا منظر بہت حسین تھا۔ سڑکوں پر خاصا رش تھا، ہر کوئی اپنے روٹین کے مطابق اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتروں میں جانے کے لیے اپنی اپنی منزلوں پر گامزن تھا۔ جہاں دنیا کی بھاگ دوڑ اپنی پوری رفتار سے جاری تھی، وہیں کسی کی زندگی پوری طرح سے تھم چکی تھی۔ بے مقصد سی خالی بے رونق زندگی جسے جیسے وہ مجبوری سے جیتے ہوئے اپنی اس دنیا میں دن پورے کر رہی تھی۔ گھر کے پچھلے طرف بنے باغیچے میں ایک چیئر پر بیٹھی وہ خاموشی سے اپنے سامنے لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ یہ سرخ گلاب اور سفید کلیوں کے پودے تھے جنہیں اسرا نے ترتیب سے اس جانب بڑے شوق سے لگایا تھا۔ اسے پھولوں سے بہت محبت تھی۔ ان میں سے ایک نیم کا پودا تھا جو کہ اب درخت بننے کو تھا۔ وہ ہر طرح کے پھول اس باغیچے میں لگایا کرتی تھی، جس میں سے بس یہ دو ہی بچے تھے، باقی سب تو جانے یہاں سے کس نے ہٹا دیے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان پودوں کو پانی نہیں دیا گیا تھا اور جیسے وہ دم توڑ گئے تھے، مرجھائے مرجھائے سے، بے جان سے، بالکل انہیں اپنی حالت کی طرح لگے۔ وہ جانے ان پر ترس کھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک طرف لگے چھوٹے سے نل کے ساتھ پائپ لگاتے ہوئے پودوں کو پانی دینے لگی۔ معلوم نہیں اس سے پہلے ان کی دیکھ بھال کون کرتا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں ماضی کے مناظر تیزی سے گردش کرتے رہے تھے۔ جب اسرا بڑی دلجمعی سے اس باغیچے کی کھدائی کرتی، اپنی مرضی سے اپنے پسند کے پودے لگا رہی تھی اور عالم صاحب اس کا پورا پورا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ فاطمہ ان باپ بیٹی کو اکٹھے یوں کام کرتا دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کئی بار ان کی نظر اتار چکی تھیں۔ یہ سب حسین لمحے تھے، حسین یادیں تھیں جو تیزی سے گزر گئی تھیں، مگر وقت کہاں ٹھہرتا ہے، چاہے منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ تو گزر جاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ منظر بھی بدل دیتا ہے۔ اور کب سے ماضی میں گم ایک ہی پودے کو پانی دیے جا رہی تھی۔ جب اپنے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی فاطمہ واپس حال میں لوٹی تھی، اس کا ذہن اسے پھر تکلیف و ماضی میں لے گیا تھا۔ فاطمہ نے اپنی آنسوں سے نم پلکیں اٹھا کر اپنے قریب کھڑے حازم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شکوہ تھا۔ رہنے دے چچی، جب آپ نے اسے ہی نہیں تھاما تو اس کی چیزوں کا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حازم کا لہجہ شکوہ کناں تھا۔ وہ نل بند کرتا ہوا پائپ ایک جانب پھینک چکا تھا۔ فاطمہ کچھ نہ بولی تھی اور ڈھہ جانے والے انداز میں کرسی کی ہتھی کو تھامتے ہوئے اس پر بیٹھی تھی۔ اس کا انداز تھکا تھکا سا تھا، حازم کو بہت کمزور لگی۔ حازم دوسری کرسی فاطمہ کے قریب کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا مطمئن ہے اپنے اسرا کے ساتھ اب کے سلوک پر؟ کیا وہ آپ کی شفقت کی بجائے آپ کے تھپڑ کی حقدار تھی؟ کیا آپ نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں جن کی روشنی آپ کی بے اعتباری پر پہنچ گئی تھی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کی بے اعتباری اس کی سانسیں روک گئی تھیں؟ آپ تو ماں تھی اس کی، آپ
آپ نے اور چاچو نے ہمیشہ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، تو پھر اب کیوں آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کیوں اسے اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں؟ حازم نے انہیں دیکھتے ہوئے جیسے حساب مانگا تھا کہ آخر کیوں اس نے ماں ہو کر اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ اختیار کیا تھا، جبکہ اس کا اپنا دل اسرا کے لیے تڑپ رہا تھا، جانے وہ کس حال میں تھی۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میرے شوہر کی قاتل ہے وہ لڑکی، تم نہیں سمجھ سکتے میں کس کرب کے سزیے سے گزری ہوں۔ میرا شوہر جس کی سارا زمانہ عزت کرتا تھا، جس نے ہمیشہ عزت کمائی، کبھی کسی کی حلف تلفی نہیں کی، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس لڑکی کی وجہ سے انہیں ذلت بھری موت ملی، ان کی کمائی ہوئی عزت لمحوں میں خاک میں مل گئی۔ ان کی میت پر لوگ ان کے بارے میں نہیں، اس لڑکی کی وجہ سے میرے شوہر کی میت پر 100 طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جھیلا ہے یہ دکھ اپنی جان پر۔ ان کا کیا قصور تھا جو ان کو اتنی دردناک موت ملی؟ اس لڑکی کو ڈھیل دینے کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے تمہارے چاچو نے، جسے چکا کر وہ خود تو چلے گئے اور مجھے اس دنیا میں پل پل ملنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ فاطمہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے دبے دبے سے غصے میں کہا۔ اس کے لہجے میں اسرا کے لیے ہنوز بدگمانی قائم تھی۔ حازم ان کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، یہ سب تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے حق میں کچھ بولتا تو فاطمہ مزید وہاں رک کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسرا کا ذکر تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے اندر کی ممتا اس کے رویے پر ہر روز تڑپتی تھی، جبکہ وہ زمانے کے طنز و تانے سے ستی ہوئی ایک بے بس عورت تھی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں اپنے شوہر کی میت اٹھتے دیکھی تھی۔ اس کا درد اپنی جگہ بہت بڑا تھا۔ تمہیں میں ڈھونڈوں گا اسرا، تم ہماری ہو اور میں تمہیں یہاں واپس لے آؤں گا۔ اپنے سامنے قطار میں لگے مرجھائے ہوئے پودوں کو دیکھتے ہوئے وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا۔ اسرا کو دیکھنے کے بعد، اس کی اذیت میں ڈوبی حالت دیکھنے کے بعد حازم کو لگا تھا کہ اللہ نے اس کی محبت کو دھورے رہنے سے بچا لیا۔ وہ اسرا کو ڈھونڈنے لگا تھا اور اسے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اس گھر میں بھی واپس لا کر رہے گا۔ پرعزم سے لہجے میں سوچتے ہوئے وہ اپنی سوچوں کو ترتیب دیتا کرسی سے اٹھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے پیکنگ کرنی تھی اور لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اب اسرا کو لاہور سے واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، جانے یہ سفر اس کی مرادیں پوری کرنے والا تھا یا اسے خالی ہاتھ لوٹانے والا تھا۔ وہ بے دھیانی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی جب سامنے سے اس طرف ہی آتی رمیسا بیگم نے اس سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، جبکہ اسرا نے انہیں بچانے کے چکر میں خود دیوار سے لگتی اپنی شانہ دیوار میں مار چکی تھی۔ اس کا بایاں کندھا بری طرح دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس نے ایک پل کو اپنے لبوں کو سختی سے پیوست کرتے ہوئے اس تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ اپنی سسکی کو لبوں میں دباتی وہ آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی رمیسا بیگم کی جانب متوجہ ہوئی تھیں، جو کہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں آنٹی، آپ کو لگی تو نہیں؟ اسرا نے سنبھلتے ہی متفکری سے پوچھا، جبکہ رمیسا بیگم کی نظروں میں آج جانے کیوں ایک عجیب سا سڑپن محسوس ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، جبکہ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آنکھیں کھول کر احتیاط سے چلا کرو، کہیں کسی دن تمہیں اپنی اسی تیزی کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر نہ گرنا پڑے، رمیسا بیگم نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اسرا کو ان کے لہجے میں ناگواری کے ساتھ ساتھ واضح وارننگ بھی محسوس ہوئی۔ وہ حیرت سے ان کے عجیب سے لب و لہجے پر انہیں دیکھنے لگی، جس پر رمیسا بیگم نے ایک تنقیدی نگاہ سر سے پاؤں تک اس پر ڈالی تھی، جو کہ ہیرا کے مقابلے میں اس سے خوبصورتی میں کہیں زیادہ آگے تھی، جبکہ اس کا متناسب سا قد کاٹ اور ذہانت سے بھرپور بادامی آنکھوں کی چمک ہی نہ ڈالی تھی۔ رمیسا بیگم کو جانے کیوں اسرا کی اس قدر خوبصورتی سے کوفت سی ہوئی۔ اس نے اپنی اس خوبصورتی سے ان کے بیٹے کو متاثر کیا تھا، جس پر وہ آج ان کے فیصلے پر انکار کر رہا تھا۔ یہ یاد آتی وہ لم بھیج کر رہ گئی۔ کوشش کرو اپنے کمرے سے کم میں باہر نکلا کرو، جو تم کرنا چاہتی تھی وہ تو کر چکی ہو، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ متنفر سے لہجے میں اپنی بات کہتی وہ مزید یہاں رکی نہیں تھی، اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی، جبکہ پیچھے اسرا حیرت میں گری ان کی باتوں اور لہجے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ان کی باتوں کی قطعی سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ رمیسا بیگم کا یہ انداز اسرا کا دل پریشان کر گیا تھا۔ کیا اسے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس پر وہ اس سے خفا تھی؟ اپنے ذہن پر بہت زور ڈالنے پر بھی اسے ایسی کوئی وجہ نہیں ملی تھی۔ وہ الجھی سی ایک نظر رمیسا بیگم کے کمرے کی جانب دیکھتی واپس اپنے کمرے میں پلٹ گئی۔ رمیسا بیگم کا لہجہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا، جس کی وجہ ڈھونڈنے سے وہ قاصر تھی۔ آج کا سارا دن اس کا بہت مصروف گزرا تھا۔ وہ اپنی منزل کی جانب جاتا، اپنا راستہ ہموار کرنے کی دن رات کوشش کر رہا تھا، جس میں اس کی پوری ٹیم اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ کچھ کالی بھیڑیں تھیں جو اسے اس کے ارادوں میں ناکام کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ نہ تو ڈرنے والا تھا اور نہ کسی کی دھمکیوں میں آنے والا۔ کچھ دن پہلے ریلوے اسٹیشن پر بم ڈفیوز کرنے کے بعد اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس کی سرکاری گاڑی کی بریک فیل کی گئی تھی، جس میں وہ ایک ڈرائیور کانسٹیبل کے ساتھ شہر سے باہر میٹنگ اٹینڈ کرنے نکلا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا جب کانسٹیبل نے 2 بار گاڑی کی بریک لگاتے ہوئے بمشکل سامنے دوسری گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچائی تھی۔ سائر فوراً الرٹ ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے اسے کچھ پریشانی سے بتایا تھا کہ اس گاڑی کی بریک کام نہیں کری۔ اسے کسی سنسان جگہ کی طرف گاڑی احتیاط سے لے جانے کی ہدایت دیتا وہ محتاط ہوا تھا۔ پہلے کانسٹیبل کو گاڑی سے کودنے کا کہہ کر وہ خود اس بے قابو ہوتی گاڑی میں آخر میں کودا تھا، جو کہ اس نے کودنے کے بعد ہی ایک درخت سے پوری رفتار سے ٹکراتی بلاسٹ ہو چکی تھی۔ کانسٹیبل کو معمولی سی چوٹیں آئی تھیں، جبکہ سڑک پر کودنے کی وجہ سے سائر کی پیشانی پر گہرا کٹ آیا تھا، جس پر کئی دن تک وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق معمولی سی بینڈیج کرتا رہا تھا۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا، جبکہ اپنے دشمنوں کے اب یوں سامنے آنے پر اس نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے الرٹ رہنے کا کہہ دیا تھا۔ اسے اپنے ماتحت کام کرتے ہر فرد کی پرواہ تھی، وہ کسی پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رافع اس دن سے ہی اس کے لیے متفکر رہنے لگا تھا، کیونکہ منظور شاہ جان گیا تھا کہ اس کیس پر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے۔
وہ اپنا پہلا وار کاری جانے پر لازمی دوبارہ وار کرتا اور رافع سائر کو بھی جانتا تھا جسے سب کی پرواہ ہوتی تھی سوائے اپنے ذات کے۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے والا، جبکہ اس کے اپنے اندر کیا چل رہا ہوتا تھا یہ آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا پایا، کیونکہ وہ ہر کسی کو خود تک رسائی نہیں دیتا تھا۔ رافع غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ رہنے لگا تھا، اس سے اس کی پرواہ تھی، جبکہ سائر اسے اس کی اس حرکت سے واقف تھا۔ آج سائر کی اے آئی جی صاحب سے شام 6 بجے میٹنگ تھی، جو کہ ذاتی بنا پر تھی۔ وہ عین پورے وقت پر ان سے ملنے ان کے گھر گیا تھا۔ یاسر صاحب ان کی وائف نے اس کا بہت پراتفاق استقبال کیا تھا۔ ہیرا تو اس کی غیر متوقع آمد پر پھولیں نیچ ماری تھی۔ کچھ دیر ان سب کے پاس لاؤنج پر بیٹھنے کے بعد وہ یاسر صاحب سے ایک ضروری بات کا کہہ کر ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا تھا، جہاں پر وہ دونوں ہی تھے۔ دو نفوسوں کے ہوتے ہوئے بھی ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عالی شان سے ڈرائنگ روم میں اس کی بات کے جواب میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر پڑی قیمتی ترین مردانہ انگوٹھی جیسے اب بے وقت ہو گئی تھی۔ اس کی چمک دمک مانت پڑ گئی تھی۔ وہ سائر کی منگنی کی انگوٹھی تھی، جسے اس نے بہت مؤدب طریقے سے انکار کرتے ہوئے اپنی جیب سے نکالتے ہوئے اس ٹیبل پر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ زبردستی کے رشتے نہیں جوڑ سکتا تھا۔ یاسر صاحب نے سنجیدگی بڑی ایک نگاہ اس انگوٹھی پر ڈالی تھی اور دوسری نگاہ اپنے سامنے بیٹھے آفیسر سائر پر ڈالی تھی، جو کہ ان کے کیریئر میں آگے آنے والی ہزاروں آفیسرز میں سے گوہر نایاب تھا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کر چکے تھے، مگر کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ سائر کی قابلیت، اس کی ایمانداری، اس کی ذہانت اور شخصیت کے ذوق میں اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ ہر کسی کی پہلی خواہش ہوتا۔ جیسے اے آئی جی صاحب اس کی شاندار ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کر بیٹھے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اس کی بات پر مبہم سا مسکرائے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ تم میرے بیٹے بنتے۔ جب رمیسا بہن نے مجھ سے اس رشتے کی بات کی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میری دلی خواہش پوری ہو گئی ہے، مگر جیسے تمہاری خوشی، مجھے اچھا لگا کہ تم نے بغیر جھوٹ بولے مجھ سے سچ کہا، میری بیٹی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ شادی کے معاملے میں میری رائے بھی تم سے مختلف نہیں کہ یہ سراسر دل کے معاملے ہوتے ہیں اور اس میں سنی بھی دل کی چاہیے۔ دل سے کیے گئے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یاسر صاحب افسردہ سے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں اندیکھی سی اذیت تھی۔ سائر کو اپنی زمین پر بوجھ سا پڑتا محسوس ہوا، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اسرا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس کی خاطر کس کس کو انکار کر گیا تھا۔ یاسر صاحب کی اس نے ہمیشہ سے رسپیکٹ کی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح ہی ایک ایماندار آفیسر تھے اور اس کے سینئر تھے جنہوں نے اسے ہر معاملے میں سپورٹ کیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ زندگی کے کسی معاملے میں انہیں یوں خود سے مایوس کرے گا۔ اس نے انگوٹھی انہیں لوٹاتے ہوئے صاف کہا تھا کہ یہ انگوٹھی، یہ تعلق اس کے لیے کسی بوجھ کے سوا کچھ نہیں، اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا۔ وہ ہیرا کے قابل نہیں۔ اس کے دل نے اپنی جیسی ہی ایک سادہ سی لڑکی کو زندگی گزارنے کے لیے چن لیا ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس پر یاسر صاحب کی مسکراہٹ لمحوں میں سمٹی تھی۔ سائر نے ہیرا میں کوئی نقص نہیں نکالا تھا، کیونکہ کسی کی شخصیت میں عیب نکالنا اس کی عادت نہیں تھی۔ اس نے جو حقیقت تھی وہ انہیں بتا دی، اور وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی جانتا تھا کہ یاسر صاحب سمجھدار انسان ہے۔ وہ اس کی بات کو سمجھیں گے، نہ کہ جذباتی ہو کر اس بات کو نا کا مسئلہ بناتے ہوئے اپنے درمیانی تعلقات کو بھی خراب کریں۔ آپ اب بھی مجھے اپنا بیٹا سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گے، جس میں آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میری بات کو سمجھ کر آپ نے جو رضامندی دی ہے، یہ میری ذات پر آپ کا احسان ہے، جسے وقت آنے پر میں ضرور اتاروں گا۔ آپ کو جب بھی کسی معاملے میں میری ضرورت ہوئی، میں آپ کا یہ احسان پہلے یاد رکھوں گا۔ سائر کا انداز مؤدب سا، مشکور سا تھا۔ وہ کبھی کسی کا احسان نہ لینے والا، اسرا عالم کی خاطر اپنا اصول توڑ چکا تھا، اپنی ذات پر کسی کا احسان لے چکا تھا۔ کیا یہ اس سے محبت تھی یا اب بھی وہ اس اقرار سے انکاری تھا؟ کم آن ینگ مین، یہ احسان کا نام لے کر تم غیروں والی باتیں کر رہے ہو۔ خوش رہو، یہ جو فیصلہ تم نے لیا ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس کوشش کرنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ اللہ نے شاید میری بیٹی کے نصیب کچھ اور بہتر لکھا ہو۔ میں اللہ کی ذات سے مطمئن ہوں، یاسر صاحب نے فراغ دلی سے کہا۔ وہ کم ظرف لوگوں میں سے نہیں تھے، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسی احسان کا واسطہ دے کر وہ مستقبل میں اپنے گھر کو بچانے والے تھا۔ سائر ان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا ہوا کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرا تھا، اور پھر ان سے مصافحہ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، یوں لگتا جیسے کوئی بوجھ سا اس کی ضمیر سے اتر گیا ہو، جیسے منزل کی جانب جاتا راستہ صاف ہو گیا ہو۔ وہ بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تھا جب اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ ایک پل کو اس کے قدم زمین پر جکڑے تھے۔ ہیرا کا چہرہ آنسو سے تر تھا، وہ شکوہ گناہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے واضح تھا کہ وہ اندر ہوتی ہوئی گفتگو سن چکی تھی۔ سائر کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اسے انجانے میں ہی صحیح، مگر اس کا دل دکھایا تھا، جبکہ اس کی طرف سے کبھی ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، مگر ہمارے لیے یہی بہتر تھا۔ سائر نے اعلیٰ ظرفی سے معذرت کرتے ہوئے گویا اسے سمجھانا چاہا کہ اس تعلق کو یہی ختم کر دینے میں ہی سمجھداری تھی۔ وہ کبھی اپنے دل میں کسی اور کی خواہش رکھ کر کسی اور کے ساتھ زبردستی کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا، جس میں نقصان دونوں کا ہوتا۔ ہیرا اس کی بات کے جواب میں ہلکا سا تنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ اس کی زندگی تباہ کر کے اسے اپنا تعلق ختم کر کے فقط معذرت کر رہا تھا۔ ہیرا کو اس کی معصومیت پر ہنسی آئی۔ اس کے سارے خواب آج چکنا چور ہو کر ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے۔ آپ کی امانت۔ اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی پر رکھتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بابا نے بھی کتنی بے رحمی سے اس شخص
ابھی تو اس کی اپنی ماں کو جب یہ پتہ چلتا کہ وہ ان کے بغیر اجازت کے ہی منگنی توڑا ہے تو جانے کون سی قیامت برپا ہوتی. ساحر خود کو اندر ہی اندر ان سب کے لیے ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا. وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہونے والا تھا. اس نے اسرا عالم کو اپنے لیے بطور ہمسفر چن لیا تھا، جو کہ اس کی خواہش تھی، محبت تھی، پسند تھی، یا جانے کیا وہ نہیں جانتا تھا. بس اس کا دل اب شدت سے چاہنے لگا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جس وقت بہت جلد عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. سب سے بڑا مارکا تو اب بھی اسرا عالم کو منانا تھا، جو کہ سب سے مشکل امر تھا. لیکن ساحر نے اس ٹیڑھی لڑکی سے ہاں کروانے کے لیے ایک اسٹرانگ پلاننگ کر رکھی تھی، جس پر وہ اندر ہی اندر مطمئن تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کے بات سننے کے بعد اسرا انکار نہیں کر پائے گی. گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے وہ گھر کی جانب موڑ چکا تھا. اس کی بے قراریاں دیکھ کے چاند کے گرد جمع تارے دلکشی سے مسکرا رہے تھے. کون جانتا تھا کہ ان کا ساتھ لکھا بھی تھا، یا اس کی یہ خواہش بھی کسی اندیکھے خواب کی نظر ہونے والی تھی. رات کی سیاہی آہستہ آہستہ کٹنے لگی تھی، جس کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ان کی زندگیوں میں بہت سے امتحان لانے والا تھا. تم کہیں جا رہے ہو؟ یہ سوٹ کیس میں اتنے کپڑے کیوں پیک کیے ہیں تم نے؟ حازم، جو کہ اپنی ساری پیکنگ کر چکا تھا، جلد میں گاڑی کی چابی اور الماری کے لاکر سے پیسے نکالتا ہوا اپنے والٹ میں رکھا تھا. جب علیشہ کے خود کو ٹوکنے پر اس کی پیشانی پر ناگواری کی کئی لکیریں جمع ہوئی تھیں. وہ کب سے اس کی خود پر جمی نگاہیں محسوس کر کے اگنور کر رہا تھا. کراچی جا رہا ہوں ایک دوست کے پاس. حازم نے مشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. اس نے اپنے کچھ ڈاکومنٹس کا ایک الگ سے چھوٹا سا بیگ تیار کر رکھا تھا، جس سے رکھنے کے لیے وہ اپنا سوٹ کیس بیڈ پر رکھتا ہوا اسے کھولنے لگا. کتنے دنوں کے لیے؟ علیشہ نے بے قراری سے پوچھا. حازم کا بیگ رکھتا ہاتھ رکا تھا. 1 مہینے کے لیے، یا شاید اس سے بھی زیادہ. حازم نے سنجیدگی سے کہا. وہ بسرا کو اپنے ساتھ یہاں لانے کا ارادہ رکھتا تھا. اس دن اس سے اس کا ساتھ نہ دے کر جو غلطی ہوئی تھی، وہ اسی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا. اس نے گھر میں یہی کہا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس کراچی کا کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہے، جہاں اسے کچھ دن رکنا پڑے گا. جس پر طے جان نے اسے علیشہ کو بھی ساتھ لے کر جانے پر زور دیا تھا، مگر حازم ٹال گیا تھا. اس نے اپنے ارادوں کا گھر والوں کو قطعی علم نہیں ہونے دیا تھا. اسے کنفرم نہیں تھا کہ وہ اسے لاہور میں ہی ملے گی یا کہیں اور، مگر وہ پہلے اسے لاہور میں تلاش کرنا چاہتا تھا. ہاں، اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. اسے بیگ سمیت کمرے سے باہر نکلتا دیکھ علیشہ مترنم سے لہجے میں احتیاط سے بولی تھی، جبکہ حازم نے آج اس کے بغیر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے پر پلٹ کر ایک حیرانی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی. اس کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ لبوں پر معمولی سی مسکراہٹ تھی. حازم کو لگا یہ کوئی اور ہی علیشہ ہے، جو اتنے اطمینان سے بغیر لڑے جھگڑے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی. وہ ایک حیرانی بھری نظر اس پر ڈال کر سر جھٹکتا ہوا باہر کو نکل گیا. علیشہ نے کمرے سے منہ لگا ٹیرس میں جاتے ہوئے اس کی گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. تم کیا سمجھتے ہو سب کے ساتھ تم مجھے بھی بیوقوف بنا لو گے؟ حازم، فرحان، اچھے سے جانتی ہو تم وہاں اسرا کو ڈھونڈنے گئے ہو. کتنی عزیز ہے تمہیں وہ لڑکی کہ تم اس سے دنیا کی بھیڑ میں ڈھونڈنے نکل گئے، اور میں جس کے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہے اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. آج میں بھی اپنا ظرف بڑا کر کے تمہیں دعا دیتی ہوں کہ اگر تمہاری سے محبت سچی ہے تو تمہیں وہ مل جائے. علیشہ تھک چکی تھی اتنے دنوں سے اس سے لڑ کر، رو کر، ہر کسی سے اپنے حق کے لیے انصاف مانگ کر، مگر اس کے اندر کی یہ بے چینی تو کسی پل کو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. حازم، اس کی شادی کو مہینہ ہو چکا تھا، مگر ان 30 دنوں میں ان کے درمیان کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے سے بغیر کوئی جھگڑا کیے کوئی بات کی ہو. وہ شاید اب حازم کو اس کے حال پر چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی. اس دن اسرا کی حالت دیکھنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا یہ سب اسرا کی راہ میں کانٹے بچھانے کی سزا ہے کہ اسے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا. وہ بھی تو لڑکی تھی جس کی زندگی سب نے مل کر اجیرن کر دی تھی. اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا. سب سے بڑھ کر وہ اس کی چچا زاد تھی. جانے کیسے، مگر اس کا سویا ہوا ضمیر جاگ گیا تھا. وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسرا کے بارے میں سوچنے لگی تھی. ہاں، وہ بچپن سے اسے حسد کرتی آئی تھی، مگر جس کی وجہ سے وہ اسے حسد کرتی آئی تھی کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا. تو پھر اس نے اب اپنی سے چھوڑ دی تھی، خود کو وقت کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا، جو کبھی اگر اس کے حق میں مہربان ثابت ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ خود کو مزید اب بے مول نہیں کرنے والی تھی. اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ تک اس انداز میں اندر داخل ہوئی تھی. اپنے پیروں کو سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے اس نے بیڈ کے پاس پڑے سلیپرز پہنے تھے. کندھے سے اپنا یونی کا بیگ اتار کر اس نے بیڈ پر رکھا تھا اور اپنے بوجھل ہوتے قدم اٹھاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، جس میں اس کا اداس سا عکس نمودار ہوا تھا. اس کی سرخ سی بادامی آنکھیں کئی راتوں کے رات جگہوں کی چگلی کر رہی تھیں. وہ ایک سنجیدہ سی نگاہ مرر میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالتی اپنی حجاب کی پنس کھولنے لگی. اس کا دل اب ہر وقت بوجھل سا رہتا تھا. وہ اس دنیا اور اس کے لوگوں سے اکتا گئی تھی. وہ بس اس دن کی منتظر تھی جس دن اللہ اسے اس کی آزمائشوں میں سرخرو کرے گا، جس دن وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی خوف و خطر کے اس دنیا میں سر اٹھا کر جی سکے گی. اپنے بابا کے جانے کے بعد اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، مگر اس رات سارے اسرار کی باتوں نے جیسے اسے دوبارہ جینے کی وجہ تھما دی تھی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ جس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، کیسے اس کے الفاظ اس کی طرف سے دل کو پرسکون کر گئے تھے. اس کے لفظوں کی تاثیر بہت پر اثر تھی. اسرا کو لگا کہ وہ کوئی جادوگر ہے جو اپنی شخصیت اور اپنی باتوں سے دوسروں کو مسمرائز کرنا جانتا ہو. جیسے کچھ لمحوں کے لیے وہ اس کی باتوں سے مسمرائز ہوئے اسے دیکھی گئی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں، جیسے اس کی زندگی میں قیامت آ گئی. مگر ساحر کی باتوں سے اسے ایک امید کی نئی کرن ملی تھی. اسے اب قطعی نہیں جھکنا تھا. جو کچھ اس کے ساتھ اس زمانے نے کیا، اس کے خاندان والوں نے کیا، اس کی سگی ماں نے اس کا اعتبار نہ کیا، یہ سب بہت تکلیف دہ تھا. اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی. ان سب کی باتیں ہر پل اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں، اسے سونے نہیں دیتی تھیں. وہ ہر روز اللہ سے اپنے حوصلے بلند ہونے کی دعا مانگتی تھی، جبکہ دل تو اس کا اپنے بابا کے جانے کا سنتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جو کہ شاید وقتی مرہم کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی جڑتا. دوپہر کے 3 بج رہے تھے. وہ کچھ دیر پہلے رافع کے فلیٹ سے یہاں واپس آئی تھی. رافع اسے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چلے گیا تھا. اسے ایک ضروری کام سے جانا تھا. اسرا پچھلے ہفتے سے پھر سے اس ڈرامے کا حصہ بن گئی تھی، جس میں وہ ہر ہفتے اور اتوار کے دن
باقاعدگی کے ساتھ سب کو دکھانے کے لیے یوں نہیں جاتی تھی جبکہ وہ رافع کے فلیٹ میں اپنا آدھا دن گزارتی تھی۔ آج بھی وہ صبح 9 بجے سے گھر سے نکلی ہوئی تھی اور اب لوٹی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، اپنے سامنے رویسہ بیگم کو ملازمت سے کام کرواتا دیکھ اس نے عادت کے مطابق انہیں سلام کیا تھا، جس پر وہ ہولے سے اس کے سلام کا جواب دیتی مزید وہاں رکے بغیر کچن کی جانب بڑھ گئی اور ملازمہ کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ اسرا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے رویسہ بیگم کا یہی سرل انداز اپنے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ اس نے اس عورت کا مہربان مزاج دیکھا تھا، اسے ان کا یہ انداز بہت حد تک میں مبتلا کرتا تھا۔ رویسہ بیگم کے پھر سے نظر انداز کرنے پر اس کے چہرے پر اداسی سی بکھر گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سر سے حجاب اتارتے ہوئے اس نے اپنے جوڑے میں مقید سیاہ کلی بالوں کو کھولا تھا جو کہ نم تھے۔ وہ صبح شاور لینے کے بعد یوں ہی گیلے بالوں کا جوڑا بنا کر اس پر حجاب کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھونے فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کرنے لگی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنے گلے میں لاپرواہی سے اسٹرولر کو سر پر لیتے ہوئے اس نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تھی جبکہ دروازے کے چوکھٹ میں اسے نمودار ہوتا دیکھ وہ ایک پل کو تھوڑی حیران سی ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد اسرا اسے اب دیکھ رہی تھی۔ آف وائٹ جینس پر کافی کلر کی فل سلیوز والی شرٹ میں ملبوس وہ نکھرا نکھرا سا کافی فریش دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سنہرے بال نم سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جو کہ اس کی شخصیت کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسرا کو اپنے پورے کمرے میں اس کے مہنگے کولون کی خوشبو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسرا کو یکدم ہی اپنا اس دن کا رویہ یاد آیا جس میں اس نے جانے اس سے کیا کیا بکواس کی تھی۔ وہ ایک پل کو شرمندہ ہوتی اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ وہ جانے اسے کیا کچھ کہہ گئی تھی جبکہ اس رات کے بعد اس کے دل میں اس کے کردار پر لگائے بے معنی الزام پر اس کے دل نے اسے خوب شرمندہ کیا تھا۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ وہ اندر داخل ہوتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ بھی اسے آج دیکھ رہا تھا۔ لائٹ سی گرین کلر کے ڈریس میں ملبوس وہ کچھ اداس سی اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ اس کے کتابی چہرے پر خفت کے مارے سرخی سی پھیلی ہوئی تھی جسے ساحر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں؟ اسرا نے خود کو بمشکل اس احساس جرم سے نکالتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا ذلیل کیا تھا اس نے اسے! کیسے اس دن وہ اس کے منہ پر کہہ گئی تھی کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی، کبھی اس کا سامنا نہیں کرے گی، جبکہ اس کی قسمت نے کیسے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ کیسے اس رات وہ شخص اسے وہاں سے بچا کر لایا تھا اور وہ تب سے یہاں ڈھیٹوں کی طرح رہ رہی تھی۔ اگر ساحر اس دن اس کی جان نہ بچاتا تو وہ حرام موت مر کر اپنی آخرت تباہ کر لیتی اور اس کی ساری زندگی کمائی ہوئی چند نیکیاں پل میں ضائع ہو جاتی۔ یہ سوچ کر ہی وہ اکثر جھجھری لے کر رہ جاتی۔ جانے کیوں اسے اپنا آپ سامنے کھڑے شخص کا قرضدار لگا۔ اس کی پلکوں پر منو بروش صاف پڑنے لگا جو کہ اس کی نظریں جھکا گیا۔ ساحر اس کے لاتعلق سے انداز کو محسوس کرتا ہلکا سا گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا، گڈ، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ شادی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ساحر نے اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کا انداز اپنی بات پر رائے لینے والا تھا۔ دوسری جانب اسرا کی جھکی پلکیں ایک پل میں اٹھی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسرا کو اپنی اس بات پر شبہ ہوا۔ اس نے آنکھوں میں تغیر سموئے اسے دیکھا تھا اور اس کے تاثرات نوٹ کرنے چاہے، یہاں اسے سنجیدگی کے سوا کچھ نہ ملا۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسرا نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ اپنے سوال پر اس نے اس کی سنہری آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک ابھرتے دیکھی تھی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ محض ایک عام سا سوال تھا۔ ساحر نے اس کے اتنے حیران ہونے پر عام سے انداز میں شانے جھکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اپنی بات سے وہ بہت مطمئن دکھتا تھا۔ بہت ہی فضول سوال تھا یہ، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اسرا نے ناگواری سے بھویں سکیڑ کر کہا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس سے پوچھنا کیا چاہتا تھا۔ ایگزیکٹلی، مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں، مگر گھر والوں کو یہ بات کون سمجھائے؟ ساحر نے یوں کہا جیسے کسی اپنے سے اپنا سب سے بڑا دکھ شیئر کر رہا ہو۔ اس نے اپنے وجیح چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے خفگی سے کہا اور رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑی چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے وہ دوستانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اسرا کو اس کے یہ انداز قطعی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ بھلا ان میں کب سے اتنی دوستی ہوگی کہ وہ اپنے مسئلے اسے بتاتا؟ اسے وہ عام دنوں سے مختلف لگا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اسرا نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے محتاط سے انداز میں پوچھا۔ وہ ہنوز ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا نیم رخ مرر میں واضح نظر آ رہا تھا جبکہ ساحر اس کے بالکل سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایز یو نو، آج کل کوئی کسی کا کام بغیر مطلب کے نہیں کرتا۔ ہمیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے سامنے والے کی ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر ہمارا کام ہوتا ہے۔ اب پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، اور سچ کہوں تو منظور شاہ سے میری کوئی خاص ڈیل بن نہیں رہی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے کوئی سوٹیبل ڈیل کر لی جائے۔ ساحر کا انداز سمجھوتا کرنے والا تھا، یوں جیسے کچھ سوچنے کے بعد، جیسے وہ مجبوری میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ اس کے بعد سے اسرا کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس کا مطلب وہ اس کے بارے میں صحیح سوچتی تھی، وہ واقعی منظور شاہ سے ملا ہوا ہے۔ جب وہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہا تھا تو پیچھے شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی اب شرمندگی پر خود کو کوستی وہ ماتھے پر بلوں کا جال لیے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اسے یہ شخص انتہا کا مطلب ہی لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کیسے ڈیل؟ اسرا نے ضبط سے چبا چبا کر پوچھا۔ دل تو اس کا کیا، یہ چہرہ سب کو دکھا ہے جسے وہ صرف وہ جانتی تھی۔ I have a smart offer for you۔ ایک ابرو اچکا کر اس کے ضبط سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑی ڈٹائی سے بولا تھا جبکہ اسرا کی کھا جانے والی نظریں اور اس کے ذہن میں چلتی سوچوں کا سوچ کر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی اور اپنا آپ ویسے ہی ظاہر کیا جیسا وہ اسے سمجھتی تھی۔ اسرا عالم سیدھی طرح ماننے والوں میں سے نہیں تھی تو بس پھر وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ کیسی آفر ہے؟ اسرا نے بہت ضبط سے مشکل اپنے اشتہار کو دباتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کی نہ صرف اپنی جاب سے غداری بلکہ اس کی لالچی فطرت پر اسے جو تب چڑھی تھی اس کا اندازہ اسے اس کے سرخ چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ انسان کہاں تک گر سکتا ہے، اس لیے اس نے خود کو قابو
काबू में रखते हुए ज़ब्त से पूछा, जबकि पिछले कुछ दिनों से उसके ज़हन में बना इस शख्स का 10% अच्छा तासुर भी अब ज़ाइल हो चुका था। उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे कर्ली बाल मिरर में वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, जबकि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं माँ साहब की पसंद की हुई लड़की से शादी करता हूँ तो जाहिर सी बात है ना चाहते हुए भी मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और तुम तो मुझे जानती ही हो। वो बात अधूरी छोड़कर मायनी खींची से उसकी जानिब देख कर रुका था और उसे अपनी बेयकीनी से खुद को तख्ता पाकर उसने संजीदगी से दोबारा अपनी बात जारी रखी। तुम्हें भी खुद को बेगुनाह साबित करना है, इस इल्जाम से आज़ाद होना है जिसका रास्ता मुझसे होकर जाता है। इस बार रिश्वत लेने का कोई मूड नहीं बन रहा मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, बदले में तुम मेरी मदद कर दो। वैसे मैं जितना मर्जी बेईमान हूँ, लेकिन अगर तुमसे कमिटमेंट करूंगा तो उसे 100% ईमानदारी से निभाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। वो अपनी जगह से उठते हुए बड़ी संजीदगी से अपनी बात कहता कुछ कदम चलकर उसके पास आया था। मिरर में असरा के साथ साथ अब उसका अक्स भी नजर आने लगा था। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? असरा ने बगैर झिझके अपनी सुनहरी आंखों में झांकते हुए माथे पर 2 बल डालकर नासमझी से पूछा। यह आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स उसे सौदाबाजी करेगा। असरा उसके ज़हन में चलती सोचों तक रसाई हासिल ना कर सकी। कमबख्त चेहरे के तासुरात भी तो नहीं बदलता था। उसके अपने मतलब की बात पूछने पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया था, जिस पर उसकी थोड़ी में पड़ता खम नमूदार हुआ था। असरा ने नाराजगी भरी निगाह उसकी थोड़ी पर डाली थी। उसकी मुस्कुराहट मुतवज्जह कुन थी, जिसका एतराफ करने से वो खुद को रोक ना पाई। तुम्हें बदले में मुझसे शादी करनी होगी। इस तरह मेरे घर वालों को भी मेरी शादी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल भी मिल जाएगी। इट्स अ डील। साई ने बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए कह दिया था जो वो कहना चाहता था। ये जो अल्फाज उसने उसे लापरवाही के लबादे में चढ़ा कर कहे थे, कोई नहीं कह सकता था कि चंद दिन पहले ही शख्स अपनी माँ के सामने बैठा इस लड़की की इल्तिजा कर रहा था। अगर असला जान लेती तो कभी ना मानती। उसकी बात से असरा ने बेयकीनी से आंखें फाड़ के उसे देखा। उसे अपनी इस्मात पर शुबा हुआ। उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि वो इससे कोई ऐसी बात करेगा। वो उसकी मदद करने के साथ साथ उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। असरा कई साथ कुछ बोल ना सकी। उसने संभलते ही अपनी आंखों में तनफ्फर लिए उसे देखा था। वो उसकी बात पर ता देर उसकी आंखों में अपने ज़ब्त से सुर्ख आंखें गाड़े उसे देखती रही। वो उसकी मजबूरियों से फायदा उठाना चाहता था, तो आखिरकार ये शख्स अपनी औकात दिखा चुका था। असरा ने खुद को वह मुश्किल से हैरानी से निकाला। किसी की बेबसी से फायदा उठाने का तो शायद आजमाना ही आ गया था, और वो कहाँ उससे बगैर किसी गर्ज की मदद की उम्मीद रख रही थी। उसने एक पल को अपनी आंखें बंद की थीं। कुछ लम्हों के बाद उसे कमरे में अपनी ही ला ताल्लुक सी आवाज़ सुनाई दी थी, जिसने सामने वाले के रगो पे में तमानियत से भर गई थी। क्या गारंटी है कि आप कभी इस कमिटमेंट को फरामोश नहीं करेंगे? क्या गारंटी है आप अपनी जुबान से नहीं मुकरेंगे? क्या गारंटी है आप मजीद मेरा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे? क्या गारंटी है आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेरे मुजरिमों को सजा दिलवाएंगे? असरा ने चेहरा उठाकर उसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए पूछा। वो सही कह रहा था कि उसकी मंजिल का रास्ता इससे होकर गुजरता था। वो पहले ही अपना सब कुछ इन बुरे हालात में गंवा चुकी थी। अब अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शायद कोई भी कीमत चुकानी पड़ती तो वो पीछे हटने वाली नहीं थी। 3 महीनों तक का टाइम ले रहा हूँ मैं तुमसे। इसके बाद तुम्हारे मुजरिम अपने किए की मुस्तकिल सजा भुगतेंगे, सलाखों के पीछे होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। और रही बात कमिटमेंट की, तो मैं अपनी बातों से नहीं फिरता। तुम मुझे हमेशा अपने लफ्जों पर कायम पाओगी। साइद ने मजबूत से लहजे में कहा। उसके लहजे में जाने कैसा असर था जो असरा के दिल को उसकी बातों पर ईमान लाने पर मजबूर करने लगा। वो लंबी हिचक रहेगी। उसकी बातें जाने की उसके दिलो दिमाग पर असर करने लगी। तुम सोच समझ कर जवाब दे सकती हो, कोई जल्दी नहीं है। उसे अजीब कशमश में घिरे देख वो पुरस्कून से लहजे में बोला था। असरा के जहन में इस वक्त एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। सबका धुतकारना, इस पर इल्जाम तराशी करना, उसकी अजियत में कटी रातें, उसके बाबा की मौत, अपनी माँ की बदगुमानी, अपने खानदान वालों की जहरकुन बातें, ये सब बैक वक्त उसके जहन में गर्दिश करते उसके फैसले करने में आसानी कर गया। किसी फिल्म की तरह गुज़िश्ता महीनों के मंजर उसके जहन में चलते अजियत से उसकी आंखें भिगो गए। साहिर उसकी आंखों में तेजी से जमा होती नमी पर एक करचट्टी से निकाल डालता पलट गया था। पूरे कमरे में एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली तय दर तय खामोशी फैल गई थी। मुझे ये ऑफर कबूल है। असरा की रंधी हुई आवाज ने कमरे से बाहर निकलते साहिर के कदम वही मंजमंद कर दिए थे। वो अपनी पूरी हिम्मत मुश्तमम करते हुए जब से बोली थी। उसे बेयकीनी से पलट कर उसे देखा था। उसे लगा था कि वो इस पर एतबार नहीं करेगी, जबकि उसका प्लान रहेगा नहीं गया था। वो कभी इसकी मदद अपने मफाद के लिए नहीं करना चाहता था, मगर उसका दिल उसके साथ ख्वाहिशमंद होने लगा था, जिसमें ना चाहते हुए भी वो कुछ खुदगर्ज हो गया था। अपने लफ्जों पर कायम रहेगा एसएसपी साहब। अगर आपने मेरे साथ जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की या कभी मुझे डबल क्रॉस करने के बारे में सोचा भी, तो मैं इस बार सच में एक मर्डर कर दूंगी। असरा ने अपनी नम आंखों में सख्ती लिए लम्ब भींचकर मजबूत से लहजे में उसे वाज़ेह धमकी दी थी। उसका अंदाज बहुत मुतासिर कुन था, न डर बेखौफ बेलचक बेरहम। वो बगैर डरे उसे धमका कर मजीद वहाँ रुके वॉशरूम में बंद हो गई। ये असरा ही जानती थी कि उसने किस दिल से उसके ये ऑफर कबूल की थी, जबकि अंदर ही अंदर उसे एक डर भी था कि कहीं वो उसकी बेबसी का फ़ायदा न उठाए। अगर उसने उसकी मजबूरी का सौदा ना किया होता तो वो उसकी इस बात पर ही हत्या से अक्सर अखड़ जाती, मगर वो अब अंदर ही अंदर थक चुकी थी। उसे इस तकलीफ वो दे सफ़र से रिहाई चाहिए थी, और उसके लिए वो ये जहर का प्याला पीने को भी तैयार था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती, वो इन सबसे आज़ाद हो जाती। उसने नहीं सोचा था कि इसकी इस ऑफर में साथ देने पर उस सब के तासुरात क्या होंगे।
سب اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس نے بھی جیسے اس لمحے میں صرف اس اپنے بارے میں سوچا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ اس نے اپنی ڈوبتی ہوئی زندگی کو کنارے تک لے جانے کے لیے ایک آخری کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو اس کے پاس کچھ نہ بچتا۔ اس کے یوں دھمکی لگا کر واش روم میں غائب ہو جانے پر ساحر کے لبوں کو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اسے اس لڑکی کا یہ انداز تو پسند تھا کہ وہ ہر حال میں اپنا پلڑا بھاری رکھنا چاہتی تھی، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، جسے اس وقت کمزور ہونے کے باوجود وہ بغیر ڈرے اسے سنا گئی تھی کہ وہ اسے کمزور نہ سمجھے۔ اس کے اقرار پر ساحر کی رگوں پہ میں اطمینان سا بھر گیا تھا۔ اسرا عالم سے رضامندی لینے کے لیے اس کا یہ پلان یقیناً کامیاب رہا تھا۔ وہ اس کیس کے ساتھ ساتھ اسرا عالم کا دل بھی جیت کر رہے گا، اس بات کا ارادہ وہ کر چکا تھا۔ آگے کے لائحہ عمل کو سوچتے ہوئے وہ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے معاملات کو اپنے حق میں کرنا آتا تھا، وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کہ خود کو مجبور اور بے بس کہہ کر اپنی خواہشوں اور چاہتوں کو ادھورا چھوڑ دیتے تھے، اپنی محبتوں سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ اس کے نزدیک مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہر حد سے گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے ساحر اسرار اسرا عالم کو پانے کے لیے ہر کسی کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا، اور اس کے ارادوں سے لگتا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اپنے حق میں تسخیر کر لے گا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر چیز اپنے پلان کے مطابق سیٹ کر لی تھی، مگر کچھ چیزیں آج یہاں ادھوری رہ گئی تھیں، جن کا وقت پر ہی فیصلہ ہو جانا بہتر تھا، جبکہ وہ دونوں ہی آگے چل کر ان باتوں پر پچھتانے والے تھے۔ کچھ باتیں کچھ لفظوں کی ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جسے یہ دونوں ہی انجان تھے۔ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہر خواب سچ نہیں ہوتا، ساری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مل کر بھی ہمیں نہیں ملتی، اور اس بات کا احساس انہیں بہت جلد ہونے والا تھا۔ کچھ اندیکھے خوابوں کی بدنما سی تعبیر اس کی منتظر تھی۔ تمہاری ذہنی توازن درست ہے یا کسی چیز کا نشہ کر رکھا ہے؟ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، پاکستان بھارت کی دوستی ہو سکتی ہے، مگر جو تم کہہ رہے ہو ایسا ناممکن ہے۔ ایک میدان میں دو تلواریں نہ کبھی رہی ہیں اور نہ رہ سکتی۔ رافع نے اس کی پوری بات سننے کے بعد اپنی بے یقینی والے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سر جھٹکتے ہوئے اس بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اس کے تاثرات پر حاشی نے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ وہ اتنے سیریس ہو کر اسے اپنے گھر میں چلتی جنگ کے بارے میں بتا رہا تھا، اور اس شخص کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں؟ تمہیں یہ بات ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اسرا اور بھائی کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور دانت کس خوشی میں نہیں کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنا پریشان ہوں، اور تم ہو کے بجائے اپنی کزن سے اس کی رضامندی کا پوچھو، الٹا پاگلوں کی طرح دانت نکال رہے ہو۔ حاشی نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ رافع کو اس کی ساحر اور اسرا کی شادی والی بات پر جانے کیوں پھر سے ہنسی آئی تھی۔ وہ دونوں اور شادی؟ حاشی نے یقیناً ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، جبکہ رافع تو ماضی میں ہوئے ان کے ہر جھگڑے سے واقف تھا، جس میں وہ دونوں اپنی انا سے ایک انچ نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک کا رخ مشرق کی جانب تھا اور دوسرے کا مغرب کی جانب۔ ایسا سوچنا ہی مضحکہ انگیز تھا۔ حاشی کی بھرم نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ مشکل ہی سنبھلا تھا۔ سوری، مجھے نہیں پتا کہ سر ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میں تمہیں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر قیامت بھی آ جائے یا سر اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے، تب بھی اسرا سر سے شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اس لیے میری جان، یہ ناممکن ہے۔ تم دیکھنا سر یہ سب جان بوجھ کر ہیرا سے شادی نہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ رافع نے حتمی سے لہجے میں اسے اسرا کی طرف سے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا۔ جتنا وہ اسرا عالم کو جانتا تھا، اس کی اس شخص سے نفرت سے واقف تھا، ان کا دور دور تک اسے کوئی جوڑ بنتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا قتل کر سکتے تھے، مگر شادی کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیا برائی ہے میرے بھائی میں؟ حاشر کو اس کی یوں اسرا کی چوائس کے بارے میں بتانے پر اور اپنے اتنے ہینڈسم بھائی کو انکار کرنے پر بہت برا لگا تھا۔ وہ ماتھے پر ڈھیروں بل ڈالے اسے پوچھنے لگا۔ ساحر کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح پسندیدگی دیکھی تھی اس نے، اور کوئی لڑکی اسے انکار کرے ایسا ناممکن سا ہی تھا۔ اسرا کو پولیس والے نہیں پسند، سخت ناپسند کرتی ہے وہ پولیس والوں کو۔ اسے سیریس ہوتا دیکھ رافع نے ناک منہ چڑھا کر اسے اسرا کے نام ماننے کی وجہ بتائی۔ آنکھیں خراب ہوگی تمہارے کزن کی، جو اتنے ہینڈسم بندے کو انکار کرے گی۔ مجھے تو ان لڑکیوں کے نخرے سمجھ نہیں آتے، یہ نہیں پسند، وہ نہیں پسند، حاشی نے کڑکتے ہوئے کہا۔ جتنا وہ اسرا کو جانتا تھا، اسے نہیں لگا تھا کہ وہ اپنی چوائس کو لے کر اتنی کانشیس ہوگی۔ اس کے بعد سے رافع نے ایک سر سانس فضا میں کھسپٹ کی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ دونوں 5 منٹ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں گزار سکتے، اور کجا شادی جیسا اتنا بڑا قدم اٹھاتے۔ اسے ساحر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس نے ہیرا سے شادی کو انکار اسرا کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ پچھلا پورا ہفتہ بہت مصروف رہا تھا، اس کا گھر چکر نہیں لگا تھا، تبھی وہ وہاں ہوتی ان ساری باتوں سے لاعلم تھا۔ نہ اسے ساحر نے کچھ بتایا تھا، نہ ہی اسرا نے۔ اب بھی اگر حاشر اسے ذکر نہ کرتا تو اسے کبھی علم نہ ہوتا۔ ساحر سے تو وہ صبح ہی بات کرنے کے بارے میں سوچ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب تم کون سی دنیا میں کھو گئے ہو؟ اسے اپنی جانب غیر متوجہ دیکھ وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ رافع نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ یہی ہوں۔ کیا پھوپھو مان گئی؟ رافع نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ماں صاحب تو بھائی کی پکی ضد لگا کر بیٹھی ہیں کہ وہ قطعی ان کی شادی اسرا سے نہیں کروائیں گی۔ پتہ نہیں ماں صاحب کو کیا ہو گیا، اس سے پہلے تو اسرا بھی انہیں بہت پسند تھی، جبکہ اب تو اس بیچاری کو دیکھتے ہی ماں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ جب سے بھائی نے ہیرا سے منگنی توڑی ہے، ماں صاحب اور بھائی کے درمیان گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ حاشی نے سنجیدگی سے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا، جبکہ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کی اسرا کے بارے میں کہے تلخ الفاظ زبان پر نہ لا سکا۔ واٹ! سرمنگی توڑ آئے ہیں؟
رافع کو 140 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ سن کر کہ ساحر منگنی توڑ آیا ہے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا وہ اتنا سیریس تھا اس معاملے کو لے کر؟ اسے یوں ری ایکٹ کرتا دیکھ حاشی نے اسے گھورا تھا۔ تو میں اتنی دیر سے کیا بکواس کر رہا ہوں؟ تمہارے اے آئی جی صاحب کے گھر جا کر ان کی بیٹی کو منع کر کے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انگوٹھی واپس۔ حاشی نے اپنے بھائی کا کارنامہ بتایا جس پر میسر بیگم بہت خفا تھی۔ حیرت سے رافع کی آنکھیں پھیلی تھی۔ ساحر کے دماغ میں آخر چل کیا رہا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ صحیح معنوں میں وہ بلجھا تھا۔ اسی پل باہر ڈور بیل بجی تھی جسے سنتے ہی رافع بمشکل اپنی حیرت سے نکلتا دروازے تک گیا تھا۔ ڈیلیوری بوائے کو پیسے دیتے ہوئے اس نے اسے پیزا لیا تھا اور انہی قدموں پر واپس لوٹتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی حاشر کے آنے پر اس نے پیزے کا آرڈر دیا تھا۔ ٹیبل پر پیزا رکھتے ہوئے وہ کچن میں گیا تھا اور فریج سے 2 کوک کے کین نکالتا ہوا وہ لاؤنج میں واپس آیا تھا۔ سر سے تو ملنا پڑے گا، آخر ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، لیکن ایک بات تم میری بھی لکھ کر رکھ لو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سر جان بوجھ کر پھپھو کا دھیان شادی سے ہٹانے کے لیے بہانے لگا رہے ہیں، تم لکھوا لو مجھ سے۔ رافع نے خود کو مزید فضول سوچنے سے باز رکھنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور پیزے کا باکس کھولتے ہوئے اس میں سے ایک پیزے کا سلائس نکال کر اسے مزے سے کھانے لگا۔ مجھے تو ان دونوں میں پیار محبت کا کوئی سین لگ رہا ہے۔ حاشر نے بھی پیزے کا سلائس اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا جس پر رافع بے ساختہ ہنسا تھا۔ کم آن برو، ان دونوں میں جنگ تو چھڑ سکتی ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی، رافع نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ ساحر اور محبت ناممکن سی بات تھی۔ رافع کو اپنی سوچ پر 100% یقین تھا۔ وہ دونوں اس مسئلے پر سر جھٹک کر اپنا پیزا انجوائے کرنے لگے جبکہ رافع اندر ہی اندر ساحر سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور میسر بیگم اپنی نگرانی میں ملازموں سے صفائی کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے پر عاطف اور زیمل انوائٹڈ تھے۔ ساحر صبح سے باہر گیا ہوا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا اور میسر بیگم اور ساحر کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی۔ وہ جب سے منگنی توڑ آیا تھا تب سے ہی میسر بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا جبکہ ساحر جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کی نشاندہی کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول بہت عجیب سا بن گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں کام اب پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ صبح جلدی چلے جاتا اور رات کے واپس لوٹتا۔ اس دن کے بعد سے اس کی اسرا سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ اپنا کام ختم کر کے دوپہر کو ہی گھر لوٹ آیا تھا اور اس نے ہی زیمل اور عاطف کو گھر کے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ زیمل کو وہ سب کچھ بتا چکا تھا جو کہ اس کے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ اس نے رمیسا بیگم کو راضی کرنے کی ذمہ داری اب سے اور اس کے شوہر کو دے دی تھی کیونکہ رمیسا بیگم اس سے تو قطع تعلق کیے بیٹھی تھی۔ زیمل نے رمیسا بیگم کو منانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی جبکہ وہ جانتی تھی کہ جب کبھی اس کی ماں ضد کرنے پر آتی تو اس کی کوئی نہیں چلتی تھی مگر وہ اپنے بھائی کی خاطر یہ کوشش کرنے کو تیار تھی اور اسرا کو اپنی بھابھی کے روپ میں سوچ کر ہی زیمل سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ بلا شبہ اسرا اور ساحر کا مچلنا ایک آئیڈیل مچلنا ہوتا۔ رافع جو کہ آج ساحر سے مل کر ساری بات چیت کرنا چاہتا تھا اسے آج صبح ہی وہ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی بھیج چکا تھا۔ ساحر نے اس کی اور انسپکٹر 5 کی ایک کام پر ڈیوٹی لگائی تھی جس پر وہ دونوں ہی صبح کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسرا تو اس آفر کو قبول کرنے کے بعد جانے کے اندر ہی اندر اضطراب کا شکار تھی۔ اپنے فیصلے سے تو وہ مطمئن تھی، اسے بس اب الزام سے رہائی چاہیے تھی، اپنے گھر والے کی آنکھیں کھولنی تھی، انہیں بتانا تھا کہ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح صاف ہے، اسے اپنا مقام واپس چاہیے تھا اور اس کے لیے یقیناً وہ بہت بڑی قیمت ادا کرنے والی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے ناپسندیدہ شخص سے نکاح کرنے والی تھی۔ بے شک یہ ڈیل تھی، کانٹریکٹ تھا مگر دنیا تو اسے سچ ہی مانتی۔ اپنے نام کو اس شخص کے ساتھ وقتی طور پر جوڑنا ہی اسے اس قدر ناگوار گزرا تھا کہ سوچ کر اس کا سر دھکنے لگتا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص یہ SSP ہوگا جس میں دنیا جہان کی برائیاں تھیں۔ یہ سب سوچیں اسے مضطرب کرتی تھی لیکن وہ اپنے خاندان والوں کا رویہ سوچتی تو اسے یہ اذیت کم لگنے لگتی۔ وہ رافع کو سب کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ بعد میں یہ شخص اپنے لفظوں سے نہ مکرے۔ سر شام ہی زیمل عاطف اور حنان کے ساتھ یہاں پہنچ چکی تھی۔ رمیسا بیگم اور بھائیوں سے ملنے کے بعد وہ سیدھا اسرا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسرا مغرب کی نماز پڑھ کر بے فارغ ہوئی تھی جب زیمل انتہائی گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے ملی تھی۔ اسرا اس کی پرجوشی سمجھ نہ سکی، وہ اس کی اس قدر گرم جوشی سے ملنے پر بمشکل ہی مسکرائی تھی۔ اسے زیمل آج بہت خوش لگی۔ زیمل کی موجودگی میں ہی حنان آ کر اسرا سے لپٹا تھا اور اسے ملنے لگا۔ حنان کو دیکھ کر اسرا کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی تھی اور اسے اٹھاتے ہوئے اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم باتوں کا جواب دینے لگی۔ اسی وقت حاشر اسرا کے کمرے میں نمودار ہوا اور حنان پر جھپٹتے ہوئے اسے ملنے لگا جس پر حنان کے چھوٹے چھوٹے قہقہے کمرے میں گونجے تھے۔ اسرا بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ اس گھر میں حاشر اسرار ہی تھا جو اس سے اب بھی پہلے کی طرح کسی غرض کے بغیر بات کرتا جس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ حاشر حنان کو بہت تنگ کرتا تھا، ویسے تو حاشر اسرار سب کو ہی بہت تنگ کرتا تھا مگر حنان کے ساتھ اس کا پیار ہی انوکھا تھا۔ زیمل ان پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ساحر کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ لاؤنج میں عاطف رمیسا بیگم کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا اور انہیں فریحہ کی شادی کی ہوئی ڈیٹ فکس کے بارے میں بتا رہا تھا جس پر وہ اسے اور اس کی فیملی کو مبارکباد دے رہی تھی۔ زیمل اپنی کافی کا مگ لے کر ملازم سے ساحر کے بارے میں پوچھتے ہوئے لان کی جانب آئی تھی جہاں وہ اسے فون پر محو گفتگو نظر آیا۔ زیمل کے چہرے کی چمک اپنے بھائی کو دیکھ کر مزید بڑھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اسے سرپرائز دینا چاہا۔ ساحر اپنے پیچھے زیمل کی خوشبو پاتے ہوئے فوراً پلٹا تھا اور اسے سرپرائز دینے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پکڑ چکا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ فون بند کر چکا تھا۔ کیا ساحر ہر بات کیسے جان جاتے ہو کہ میں تمہارے پیچھے ہوں؟ زیمل نے ہلکی سی کودکی کا اظہار کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت دبے قدموں سے اس طرف آئی تھی تاکہ وہ جان نہ سکے مگر ساحر ہر بار کی طرح اب بھی اس کے قریب آنے سے پہلے پلٹ چکا تھا۔
تم شاید بھول جاتی ہو کہ تمہارا بھائی SSP ہے اور اس کے کان ضرورت سے زیادہ تیز ہیں۔ سائن نے غیر سنجیدگی سے لطف اٹھاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیمل کی پھولی پھولی سی شکل دیکھ کر اسے ہمیشہ اس پر پیار آتا تھا۔ اس کی بات پر زیمل بھی سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دی۔ لان میں خوب سردی تھی۔ زیمل نے بے ساختہ ہی اپنے شانوں پر اوڑھی اسکن شال درست کی۔ وہ اس وقت سیاہ ریشمی ڈریس میں ملبوس سنہری بالوں کو آدھا کیچر میں قید کیے اور آدھا کھلا چھوڑے، نازک سے گولڈ کی جویلری پہنے، لائٹ سے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شانوں پر اسکن ڈیزائنر شال اوڑھے خود کو سردی سے بچانے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ لان میں ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی تھی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، اسے سردی سے چھٹکتا دیکھ ساحر فوراً بولا تھا۔ اسے اس کی پرواہ تھی جسے منٹوں میں سردی لگ جاتی تھی۔ نہیں رکو، یہیں بات کرنی ہے تم سے۔ زیمل نے اپنی کافی کا مگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی بازو تھامتے ہوئے اسے روکا۔ ساحر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کی ہوڈی میں ملبوس وہ اس قدر وجیح لگ رہا تھا کہ زیمل نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ ساحر پر ویسے تو ہر رنگ ہی جچتا تھا، جبکہ سیاہ رنگ تو جیسے اس کی شخصیت کو مزید چار چاند لگا دیتا تھا۔ مما اسرا سے اتنی بدگمان کیوں ہو گئی ہیں؟ پہلے تو وہ اس کی اتنی تعریفیں کرتی تھیں اور اب انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انہیں اسرا پر باقاعدہ غصہ ہے۔ یہ تمہارے منگنی توڑنے والی بات کا اثر ہے یا اپنی پسندیدگی ظاہر کرنے کا؟ زیمل نے اپنی ماں کے سپاٹ اور سنجیدہ تیور دیکھنے کے بعد اپنی سنہری آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھا۔ اس کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ اس کے سوال پر دوسری جانب ساحر نے ایک سرد سانس خارج کی تھی اور اسے رمیسا بیگم کی اسرا سے بدگمانی کی وجہ بتائی، جسے جان کر وہ خود تھوڑا حیران ہوا تھا۔ رمیسا بیگم اس رات اس کی اور اسرا کی لان میں موجودگی کو غلط سمجھ رہی تھی۔ ساحر نے اسے اس رات اپنی اور اسرا کی یہاں موجودگی کے بارے میں مختصر سا بتایا تھا۔ زیمل اس کی بات سن کر ایک پل کو افسوس سے سر کو نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ جو بھی تھا، مگر مما کو اسرا پر اس طرح کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ کسی بے گناہ کے کردار پر بات کرنا ہمیں کسی صورت زیب نہیں دیتا۔ تم فکر مت کرو، میں مما کو سمجھاؤں گی۔ ہیرا سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی مما، شاید اس لیے وہ اسرا کے لیے نہیں مان رہی۔ زیمل نے اس کے وجیح چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسے رمیسا بیگم سے اس طرح کے الزام کی توقع نہیں تھی۔ وہ اب تک اپنے سسرال میں سیٹل نہیں ہو پائی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی اسرا کو اس کی ماں کی طرف سے یہ سب فیس کرنا پڑے۔ امید تو ہے کہ مائیں آنر میرے حق میں فیصلہ کر دے تاکہ ہم بھی اپنے مجرم کو مستقل اپنی دسترس میں قید کر سکیں، ساحر نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات اور لہجہ دونوں ہی ذو معنی تھے۔ زیمل نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ ساحر بہت کم ہی مذاق کرتا تھا۔ اس نے اسے ہمیشہ ہی سنجیدہ دیکھا تھا، اس لیے اس کی بات پر اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ وہ تمہاری مجرم کب سے بن گئی؟ اتنی معصوم لڑکی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتی۔ ویسے تمہاری چوائس کی داد دینی چاہیے، اب کی ہے نا تم نے اپنی ٹکر کی لڑکی پسند؟ زیمل نے پہلی بات اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہی، جبکہ آخر پر وہ خوشی سے چہکی تھی۔ اسے تو ان دونوں کو ایک ساتھ سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ یہ تو ہے، ساحر نے اس کی بات پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے داد وصول کی تھی، جبکہ اس کی معصومیت والی بات پر بے ساختہ اس کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ کبھی جو زیمل اس کی چلتی زبان کے جوہر دیکھ لیتی تو اپنے اس کے بارے میں خیالات پر اللہ سے توبہ ضرور کرتی۔ اسرا عالم معصوم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں اس سے محبت کب ہوئی؟ کہیں یہ پہلے نظر کی محبت تو نہیں؟ زیمل نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بظاہر پرجوشی سے پوچھا۔ اسے دلچسپی ہوئی کیونکہ ساحر کے منہ سے اسرا کے لیے پسندیدگی کا سن کر زیمل کئی لمحے شوق رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اسرا جیسی خاموش اور معصوم لڑکی اسے سنجیدہ سے بھائی کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ اس کی بات کا جواب دینا جانے کیوں ساحر کو تھوڑا مشکل لگا۔ اس سوال کا جواب تو وہ اب تک خود بھی اپنے دل سے حاصل نہیں کر پایا تھا۔ اس کے دل نے تو بس ایک ہی خواہش شدت سے پکڑ کر رکھی تھی کہ اسرا عالم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اور اس پر مکمل اختیار رکھنے کی، مگر ان سب کے ساتھ وہ اس کی پسند کے تقاضوں پر بھی پورا اترتی تھی۔ اس کے نزدیک ایک لڑکی کو جیسا ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ویسا ہی تھی، تو بس پھر یہ وجہ کافی تھی اسے اپنا ہمسفر بنانے کے لیے۔ وہ اسے پسند تھی۔ رہی بات محبت کی تو اس کے بارے میں وہ کچھ خاص واقف نہ تھا، شاید یہ ادراک ہونا بھی اس پر باقی تھا۔ محبت بہت بھاری لفظ نہیں؟ ساحر نے وہی کہا جو اس لفظ کو سننے کے بعد اس نے محسوس کیا۔ لان کی تازہ سرد ہوا نے اس کے سنہری بالوں کو چھوتے ہوئے شرارت سے اس کی پیشانی پر بکھیر دیا تھا، جبکہ وہ بہت خوبصورتی سے زیمل کی بات کو گما چکا تھا۔ زیمل اس کے سنہری آنکھوں میں اسرا کا عکس دیکھتی ہوئی مبہم سا مسکرائی تھی۔ اوہ، محبت بھاری تو ہوتی ہے۔ پہلے اسے پانے کے لیے انسان کو بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر پانے کے بعد بھی امتحان جاری رہتا ہے، بس نوعیت بدل جاتی ہے۔ زیمل نے ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے بوجھل سے لہجے میں کہا، اس کا دل بھی تو عاطف کی محبت میں قید تھا اور امتحان تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں رہے تھے۔ محبت کرنے والے اس میں آزمائشوں اور امتحانوں سے نہیں گھبراتے۔ من پسند منزل کا حصول یوں ہی تو ممکن نہیں ہوتا، ساحر نے لاپرواہ سے انداز میں کہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس رمیسا بیگم کی ناراضگی تھی جو کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو جناب اس لیے ٹنکی کی چوٹ پر اپنی محبت کو اپنے نام لگوا رہے ہیں؟ زیمل اس کی بات کو کسی اور انداز میں سمجھی تھی۔ اس کا اشارہ پہلے بہادری سے بغیر AIG صاحب کے پوسٹ کا پریشر لیے ان کی بیٹی سے منگنی توڑنے کا تھا اور دوسرا اپنی ماں سے اپنی خواہش کے اظہار پر۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میرے مخالف ماں باپ کی جگہ کوئی اور ہوتا، مگر ماں صاحب سے ضد لگانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساحر نے سنجیدگی سے سر جھٹکتے ہوئے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، مما تم سے پیار کرتی ہیں، بس وہ یہ سب شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ زیمل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا۔ ساحر اس کی بات پر سر اس بات میں ہلاتا ہوا پھیکا سا مسکرایا تھا، جاری کہ اسے رمیسا بیگم سے اس قدر شدید اختلاف کی توقع نہیں تھی۔ لان میں ہر طرف رات کی سیاہی پھیل چکی تھی اور سرد ہوائیں مزید زور پکڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ زیمل کی ناک سرخ ہونے لگی تھی اور ساحر مزید وہاں رکے اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاید اس کا سب سے بڑا امتحان بھی یہی تھا کہ ان کے درمیان
کوئی اور نہیں، اس کی سگی ماں تھی جس کے خلاف وہ چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اپنی ماں کی خاطر اسے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس کی فرمانبرداری اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی مزید ناراضگی مول لیتا یا انہیں خود سے مزید خفا کرتا۔ کون جانتا تھا کہ یہ محبت نہیں سراب تھا جسے دستبردار ہوتے وقت اسے دنیا سے گزرنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ چھوٹی سی خواہش اس کے سکون کا سب سے بڑا سودا تھی، جسے کرتے وقت اسے ذرا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس کا احساس آنے والے وقت اسے دلوانے والا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی نیکسٹ ویڈیو ہے دوستوں آپ کو پتہ چل جائے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ۔